والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز، نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ کار اور پیارے آقا علیہ السلام کی شخصیت یہ بے مثال ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی شخصیت ایسی پیاری شخصیت کہ اپنے تو اپنے دشمن بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور حضور کے کردار کی تعریف بیان کرنے والے ہوں، اس کی توصیف بیان کرنے والے ہوں۔ ہٹ دھرمی کی بنا پر نبی کریم علیہ السلام پر ایمان اگرچہ نہ لائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایسا، حضور کی شخصیت ایسی، حضور کا انداز ایسا کہ اس پر کوئی انگشت نمائی نہیں کر سکتا تھا، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ ایسا پیارا انداز ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، جس سے لوگ جو ہے وہ قریب آتے جائیں، دشمن دوست بنتے جائیں، اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے دور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے دور ہیں، وہ دین اسلام میں آتے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو اپناتے جائیں۔ یہ کردار، یہ انداز، یہ شخصیت نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال کردار ہے، بے مثال شخصیت ہے اور بے مثال ہی انداز ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بحیثیت مسلمان ہمیں نبی کریم علیہ السلام کا اتباع کرنا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اعلیٰ، لہذا ہمارا کردار بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز ستھرا، لہذا ہمارا انداز بھی ستھرا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پاکیزہ، لہذا ہماری شخصیت بھی پاکیزہ ہونی چاہیے۔ اخلاقی رذائل یا معاشرتی رذائل، یعنی اخلاقی برائیاں یا معاشرتی برائیاں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہمارے اندر وہ نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہم نے سلسلے کا موضوع رکھا ہے شخصیت نکھاریں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی غلام بنے، اپنی شخصیت نکھاریں، اپنا انداز نکھاریں، اپنی ذات کو نکھاریں، اپنے لباس کو بھی نکھاریں۔ اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی کی مدنی پھول ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ اور یہ سارا کس لیے ہو، اس کے اندر اچھی نیتیں اگر بندہ شامل کرے گا، اجر و ثواب پائے گا۔ جیسے نبی کریم علیہ السلام کا امتی کوئی دیکھے تو کیسا دیکھے، اس طرح کا ڈیسنٹ بھی ہے، مہذب بھی ہے، اخلاق والا بھی ہے، کردار والا بھی ہے اور اعلیٰ انداز والا بھی ہے۔ میرا نام کرے گا روشن، دو جگ میں نام تمہارا، اگر یہ نیت ہو تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب پائے گا۔ کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات اور حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات سے محبت کرنے والے وہ کیسے ہوتے ہیں؟ ایسے ہوتے ہیں۔ اچھی نیتیں اگر اپنائے گا، اچھی نیتیں بنائے گا اور اپنی شخصیت کو نکھارے گا، صفائی، ستھرائی، پاکیزگی، عمدگی اس کو اپنائے گا، سادگی اس کو اپنا ہرد جاں بنائے گا، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کا ثمر اور فائدہ بھی پائے گا۔ شخصیت نکھارنے کے حوالے سے آپ کے کیا ویوز ہیں، آپ کی کیا آراء ہیں، آپ کے کیا سجیشنز ہیں، آپ ضرور بتائیے۔ انشاءاللہ ہم آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ قاری صاحب بھی ہیں، تلاوت کلام پاک سنائیں گے، نعت رسول مقبول بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ کچھ دیگر مدنی گلدستے ہیں، ان کو بھی ہم اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ مبلغین دعوت اسلامی کے مدنی پھول انشاءاللہ یہ بھی سلسلے میں شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں شامل رہیے، اول تا آخر شامل رہیے، انشاءاللہ بہت ساری برکتیں حاصل ہوں گی۔ آگے تلاوت سنتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم ماشاءاللہ بہت پیاری آیات بینات کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے اندر، اس سورہ مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کو بیان فرمایا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے لیے ایک ڈھارس بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مجدہ جان فضا بھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ تلاوت سن لی ہم نے، ناشید سنیں گے انشاءاللہ۔ نعیم بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ آج جو آپ ارشاد فرمائے سبحان اللہ یا پھر خاک مجھ میں کمال رکھا، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ اللہ تعالی تعالی علی علی محمد صلی اللہ اللہ علیہ وسلم۔ تعالی علیہ وسلم۔ صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو، صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو جی، صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو، صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو جی، صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو، صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے جی، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے جی، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے جی، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور میرے عیبوں پہ ڈال کر
پیدا مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے جی مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے جی خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے جی مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے اور ان کی رحمت نہیں فقط ہم پہ فقط ہم پہ غیر کعبے خیال رکھا ہے جی غیر کعبے خیال رکھا ہے جی مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے جی مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے اور مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن نام پردے میں آل رکھا ہے جی نام پردے میں آل رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے جی مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے اشعار میں میرے خیال سے یہ جی کے بغیر لطف زیادہ آئے گا انشاءاللہ جی ارے بنتا ہے بعض مقامات پر لیکن ہر جگہ پر وہ بنتا نہیں بھی بنتا تو میرا خیال ہے کہ اس کے بغیر کچھ لطف زیادہ آئے گا ارشاد مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے اور تیرا مر جاتا تیرا اعجاز کب کا مر جاتا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے تیرے ٹکڑوں بس یہی ایک سوال رکھا ہے بس یہی ایک سوال رکھا ہے اور تم پہ قربان سب
حسین و جمیل تم پہ قربان سب حسین و جمیل تم میں ایسا جمال رکھا ہے تم میں ایسا جمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ یہاں بھی حضور نے سنبھالا ہے، قبر میں بھی حضور سنبھالیں گے، حشر میں بھی حضور سنبھالیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ شاعر کے پاس جو ندامت بھی ہے، میرے پاس تو ندامت بھی نہیں ہے۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے، میرا تو ایک آسرا یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ یہ کلام جب بھی سنتے ہیں تو حافظ صاحب مجھے ہمارے وزیر آباد کے بہت پیارے مبلغ دعوت اسلامی بھی ہیں اور زبردست نعت خوان بھی ہیں، محمد افتخار اتاری بھائی، یہ یاد آتے ہیں۔ جب بھی اعتکاف کا سلسلہ ہوتا تھا تو اس میں الحمدللہ ہمارے افتخار بھائی کلام سناتے تھے، اور کیا خوب یہ کلام پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ افتخار بھائی کو بھی سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارے جملہ مبلغین دعوت اسلامی وزیر آباد کے بالخصوص جنہوں نے بڑی شفقتیں فرمائی ہیں، مجھے مدنی ماحول سے وابستہ کرنے میں کردار ادا کیا ہے، محبتوں سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے گھروں پر، ان کی آل اولاد پر، ان کے مال جان پر اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں انہیں بھی مجھے بھی، آپ حاضرین ناظرین موجودین سب کو اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا سلسلے کا جو موضوع ہے وہ ہے شخصیت نکھاریں۔ شخصیت نکھارنا سب بندے کا ایک لائف سٹائل ہوتا ہے۔ آپ بولیں شخصیت نکھاریں، اپنے اندر تبدیلی لاؤ، اپنا انداز تبدیل کرو، اپنی آواز، اپنا وے آف ٹاک جو ہے وہ تبدیل کرو، تو یہ کتنا مشکل کام ہے۔ ہمیں خام خواہ نہیں لگتا جیسے کسی بندے کو آپ اتنی زیادہ تبدیلی کا اس کو بولیں تو گویا کہ آپ اس کو ایک مشقت میں ڈال رہے ہیں۔ کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھی یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان جو ہے وہ جسے واقعی احساس ہوتا ہے اور دینی تعلیم بھی اس کے پاس ہے، تو صاف ستھرا رہنا صحیح ہے، وہ ہر اعتبار سے بندہ اس کو پسند کرتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک تعلیمات ہیں وہ بھی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہیں۔ تو یہ انسانی فطرت ہے، لیکن فرق یہ ہے اسلامی تعلیمات میں اور ایک یوں کہہ لیں کہ مطلقاً جو لوگ اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اس اعتبار سے کہ اسلام ہمیں شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنی شخصیت کو نکھارنے کا حکم دیتا ہے، اب وہ ظاہر کے اعتبار سے ہو یا باطن کے اعتبار سے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ صرف اپنے ظاہر کو دنیاوی مال کمانے کے لیے، لوگوں کو اپنے دام میں پھنسانے کے لیے، اپنا دنیاوی نفع اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ ظاہراً تو بڑا اچھا نظر آئے، لیکن در حقیقت اس کے دل کے اندر بغض، کینہ، حسد، دیگر معاملات یا اس طرح کی چیزیں ہوں، اسلام اس کی ہرگز پذیرائی نہیں کرتا۔ جس طرح نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ بندہ اپنے باطن کو صاف اور ستھرا اور پاکیزہ رکھے، اسی طرح ظاہر کو بھی صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ہماری فطرت کے اندر، ہماری زندگی کے اندر شامل ہیں۔ مثال کے طور پر انسان جو ہے اس کے بال جو ہے وہ گروتھ کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، ایک حد تک جا کر ہر شخص جو ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یار اب مجھے کوفت ہونے لگی ہے، دیگر لوگوں کو بھی دیکھ کر کوفت ہونے لگتی ہے۔ اچھا، اسی طرح ناخنوں کا معاملہ ہے کہ آدمی جو ہے جب یہ بڑھ جاتے ہیں، اور اسلام وہ پیارا دین اور وہ پیارا مذہب ہے کہ ایک تو انسان انسانی حلیے میں رہے، اور پھر
جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر وہ عمل کر رہا ہے تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اسے نہ صرف ثواب بلکہ دنیا کی بہتری اور آخرت کی بہتری دونوں کی بشارت ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیونکہ ناخنوں کا بڑھ جانا یہ تنگ دستی کے اسباب میں سے ہے، لمبا کر دینا اس کو اتنا جتنا، جس کے بعد شریعت نے منع کیا، مثال کے 40 دن تک جو ہے وہ 40 دن سے پہلے کاٹنے کا حکم ہے، اب کوئی نہیں کاٹتا تو اب یہ تنگ دستی کے اسباب میں سے گناہگار بھی ہوگا۔ لیکن جو شریعت پر عمل کر رہا ہے، شریعت اس کی جو ہے شخصیت بھی نکھر رہی ہے، اور ایسا شخص جس کے ناخن بڑے ہوئے ہوں اور حالت جو ہے وہ خراب ہو، بال بکھرے ہوئے ہیں، لباس اس کا جو ہے اس کے اوپر گرد جمی ہوئی ہے، پسینہ ہوا ہے کوئی شخص، تو ہر سلیم الطبع شخص ایسے شخص سے جو ہے نا وہ طبعی طور پر نفرت کا اظہار کرتا ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے کتراتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ظاہر کو سنوارنے کا بھی حکم دیا اور باطن کو بھی اجلا کرنے کا حکم دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ نظیف یحب النظافہ، ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نظیف ہے اور ستھرائی کو، پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم جو مسلمان ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہمیں یوں ڈبل فائدہ ہے کہ انسان اپنی شخصیت کو بھی سنوار رہا ہے، ستھرا کر رہا ہے، پاکیزہ کر رہا ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ ہے، اور اخروی اعتبار سے جب اس کی نیت اچھی ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات سمجھ کر یہ کر رہا ہے، تو اب اسے اجر اور ثواب بھی دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی خود مبارک انداز تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام جب صحابہ کرام علیہم رضوان کی جانب تشریف لانے کا ارادہ فرماتے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امامہ مبارک سجایا کرتے تھے، اور اسے آئینے میں دیکھ کر یا پانی کے اندر دیکھ کر نبی پاک علیہ السلام امامہ مبارک کو درست فرمایا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ یہ اہتمام باہر جانے کے لیے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی جانب بڑھنے کے لیے، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے مسلمان بھائیوں سے ملاقات کے لیے نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کا بندے کا سجنا سنورنا، اپنے آپ کو جو ہے وہ سنوارنا، اللہ تبارک تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے۔ یہ کام اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ سجدے سوارنے کی ذرا وہ کریں نا، وضاحت کریں، جیسے کیا مطلب سجدہ سوارنا، کیسے سجدے سوارے بندہ کیا شریعت کے دیکھیں، خوشبو لگا رہا ہے باہر جانے کے لیے، جو ہے وہ چہرے کو اس نے دھویا، امام شریف مانتا ہے، سٹائل بناتے ہیں نا عجیب بالوں کے سٹائل، ہمارے ویسے وہ ایک لفظ بولتے ہیں، وہ پنجاب میں بولتے تھے، کبھی کوئی اس طرح بن کے آتا تھا تو بوڑھے لوگ بولتے تھے کہ باندر بودی بنا کے آ گیا، اس طرح کے الفاظ بولتے تھے۔ تو یہ مطلب بعض اوقات لوگ اتنے عجیب ترین سٹائل بنائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی شاید اپنی شخصیت کو یوں اجاگر کرتے ہوں، سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نمایاں ہوں گے، تو یہ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جائز زینت جو ہے نا سلمان بھائی، دیکھیں اس حدیث پاک میں بھی یہی ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ بندے کی اس وقت کی زینت کو پسند فرماتا ہے، اور زینت وہی ہے کہ جس کے کرنے کا اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے حکم دیا، جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے، اور جس سے منع کر دیا یا جو حکم دیا ہے یا جس کی اجازت باقی رکھی ہے، یا وہ طریقہ کہ جو فساق اور فجار کا جو طریقہ نہیں ہے، اور جو اشراف کا، جیسے رات امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کی جانب جو ہے وہ بڑی پیاری توجہ دلائی کہ جو اشراف کا طریقہ ہے، کسی جگہ پہ رہنے والے جو نیک بندے ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، جو ان کا طریقہ ہے اس کو اپنایا جائے، وہ شریعت کے اندر محمود ہے۔ اور جس سے منع کیا ہے وہ، اب دیکھیں کوئی شخص جو ہے کسی فلم سٹار کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے، اس کی طرح بال بنا رہا ہے کہ میں زینت اختیار کر رہا ہوں، نہیں، فساق اور فجار کا طریقہ یا ان کی جو ہے وضاقتہ بنانا، یہ تو شریعت میں ویسے بھی محمود نہیں ہے۔ ہمیں شریعت نے اس زینت کا، اس جو ہے وہ بناؤ سنگار کا حکم دیا ہے جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے بال جو ہے وہ بکھرے ہوئے تھے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ جب اس نے زلفیں رکھی ہیں، بال رکھے ہیں، تو ان کا اکرام کرے، یعنی ان کو کنگا کرے، صاف ستھرا رہے، اجلا رہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پر بھی حافظ صاحب یہ بھی ایک بات ہے نا، اعتدال کی حد سے باہر نہ جائے۔ جی
اعتدال میں رہے. یہ بھی اسلام ہمیں اعتدال کا درس بھی دیتا ہے. اب یہ نہیں ساری دیہڑی سارا دن جو ہے بندہ کنگھی کر رہا ہے, سارا دن جو ہے وہ اپنے بال ہی بنا رہا ہے, بالوں میں لگا ہوا ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بار بار مطلب یوں سر پہ بال یوں نا ہاتھ مار کے بال جو سیدھے کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک معیوب سا معاملہ لگتا ہے. جتنی دیر یوں کر رہے ہیں مطلب سر کو جو ہے سیٹ کر رہے ہیں, بال سیدھے کر رہے ہیں, اتنی دیر میں کوئی ذکر اللہ کریں گے تو شاید دنیا و آخرت کی بہتری کا سامان ہو جائے گا. ورنہ یہ معاملہ تو یہ کیا ہوگا کیا ہوتا ہے, یہ بھی ایک پورا مطلب ایک باب ہے. اس کو دوبارہ لینے دیں. کنکلوژن کرتے ہیں بات کا اس طریقے سے کہ آپ جو بھی انداز اپنا رہے ہیں, کوئی زینت کر رہے ہیں, اس کا انداز کوئی بھی اپنا رہے ہیں, آپ شرعی رہنمائی لے لیں. اگر آپ کو شریعت مطہرہ اس کام کرنے کی اجازت دیتی ہے تو وہ کام کریں, ٹھیک ہے. اور اگر اجازت نہیں دیتی تو پھر اس کام سے اپنے آپ کو روک کے رکھیں, کیونکہ ہم نے وہی کام کرنا ہے جو ہمارا دین بتا رہا ہے, جو ہمارا اسلام بتا رہا ہے. فریڈم ود لمیٹیشن, صحیح, جو اس کے دائرے میں ہے وہ اس کو اپنانے میں. نگران شورا بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جس کی شریعت نے مذمت نہیں کی اس کی مذمت ہم نہیں کریں گے, اور جس کو شریعت نے اچھا کہا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے, اچھا کہیں گے. اور جس کی شریعت نے مذمت کی ہے, جس کو شریعت نے برا کہا ہے, اس کو ہم برا ہی کہیں گے. ٹھیک ہے, یہ ایک موٹی سی بات, ایک بڑا واضح سا مدنی پھول ہے نگران شورا کا. کل بھی میں نے عرض کیا تھا, آج بھی گفتگو میں آیا. جہاں تک میں نے یہ بات کہی تھی کہ بہت زیادہ تبدیلی بندہ آپ بولے بھی ایسے تو بات ایسے کرے تو مینرز ایسے اپنائے تو ایٹیکیٹس ایسے اپنائے, لباس اپنا ایسا بنائے, صفائی ستھرائی اپنائے, مشقت میں بندہ پڑ جائے گا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ سونا جو ہے نا, یہ کندن کیسے بنتا ہے, خالص سونا کیسے بنتا ہے, کھوٹ سے کیسے پاک ہوتا ہے, اس کو جلایا جاتا ہے. جلایا جاتا ہے مطلب کیا, اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو آگ پر رکھ کے پگھلایا جاتا ہے. ایک وقت وہ آتا ہے کہ سونے کا میل یا تو الگ ہو جاتا ہے یا وہ ختم ہو جاتا ہے. عمومی طور پہ ویسے لوہے کو خالص بنانے کے لیے جو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لوہے کو ایک بھٹی کے اندر ڈالا جاتا ہے, پھر اس لوہے کو پگھلایا جاتا ہے. جب اس لوہے کو پگھلاتے ہیں تو ایک ٹیمپریچر کی سطح وہ آتی ہے کہ لوہے کے اندر جو میل ہوتا ہے, لوہے کے علاوہ جو اجزاء ہوتے ہیں وہ اس کی تہ پر اوپر آ جاتے ہیں, ان کو پھر اوپر سے جو ہے وہ الگ کر لیتے ہیں, تو یوں خالص لوہا بنتا ہے. اور بھی بہت سارے اس کے جو ہے وہ طریقے بتائے جا سکتے ہیں. بات بیان کرنے کا مقصد یہ تھا, مشقت برداشت کر کے کوئی اپنے آپ میں تھوڑا سا جو ہے وہ چینج لا کے تو ہی بندہ جب ایفرٹ کرے گا تو ہی آگے بڑھ پائے گا. اور اگر بندہ بولے چٹکی بجا کے سارے کام ہو جائیں, تو اگر چٹکی بجا کے سارے کام ہوتے تو سب کچھ اتنے ادارے نہ بنتے, مدنی چینل پر بھی ہم بھی اتنی باتیں نہ کر رہے ہوتے, تیاری کر کے نہ چٹکی بجاتے اور سب کچھ ہو جاتا, چٹکی بجاتے آن ایئر ہو جاتا. یہ پی سی آر والوں کی ساروں کی چھٹی کرا دیتے, کیمرہ مین سارے گھر بھیج دیتے, جاؤ کوئی اور کام کرو بھائی, چٹکی بجائیں گے اور سب کچھ ہوتا رہے گا. ہمارے سوئچنگ کرتے ہیں جامی رضا بھائی, ان کو بھی گھر پہ بھیج دیتے, بھائی آپ بھی گھر جائیں, ادھر میں چٹکیاں بجاتا رہوں گا اور سوئچنگ جو ہے یہ ہوتی رہے گی. تو چٹکی بجانے سے کام نہیں ہوتے, کام کرنے سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایفرٹ کرنے سے ہوتے ہیں. ہمیں کوئی کام اگر دشوار لگ رہا ہے یا مشکل لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں, ابھی دشوار لگ رہا ہے, مشکل لگ رہا ہے, ہمیشہ دشوار مشکل لگتا رہے ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیں بہرحال یہ ذہن بنا لیں کہ ہماری شخصیت کے اندر جہاں جہاں خامیاں ہیں اور ہم نے ان خامیوں پر کمپرومائز کر لیا ہے, ان سے سمجھوتا کر لیا ہے, ہم نے ان خامیوں کو تھوڑی مشقت برداشت کر کے, تھوڑی تکلیف جو ہے وہ اٹھا کے, تھوڑی محنت کر کے, تھوڑی ایفرٹ کر کے ان خامیوں کو اپنی شخصیت سے نکال باہر کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. اور اس کے لیے بہترین ذریعہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہماری رہنمائی کر رہا ہے. خالد بھی کیا کہیں گے؟ جی ہم بالکل الحمدللہ مدنی ماحول ہماری رہنمائی کر رہا ہے. اور شخصیت نکھارنے کے حوالے سے جو ہمارا موضوع ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مدنی ماحول سے جو باقاعدہ وابستہ ہو جاتے ہیں جی, اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کیے ہوئے فرمودات کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں, شخصیت از خود نکھرتی جاتی ہے. کیونکہ کسی کے زیر تربیت آ گئے نا, تو جو تربیت لیتا رہتا ہے وہ امپروو ہوتا رہتا ہے. جو یہ کہے کہ مجھے تربیت کی ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر وہ ایسے ہی رہ جاتا ہے. ایک مدنی پھول تفسیر صراط الجنان میں بیان کیا گیا کہ پرندے کو اڑنے کے لیے نا 2 پروں کی ضرورت ہے. اگر صرف ایک پر ہو دوسرا نہ ہو وہ اڑ نہیں سکے گا. اسی طرح انسان کو اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو عمدہ اخلاق کو اور عمدہ چیزوں کو اپنائے,
اور دوسرا جو بری چیزیں ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کرے، ان کو چھوڑے. ایسا نہیں ہو کہ ایک طرف تو وہ اچھائی اپناتا جا رہا ہے، گفتگو وہ بڑے اچھے انداز سے کر رہا ہے، بہت پیارا اس کا بولنے کا انداز ہے، الفاظ کا چناؤ بہت عمدہ ہے، لیکن آواز اس کی اتنی بلند ہے کہ وہ اچھی نہیں لگ رہی. بات اچھی کر رہا ہے لیکن طریقہ درست نہیں اپنا رہا. بعض بری عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اچھے خاصے لوگ دکھنے میں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر ان کے ساتھ صحبت زیادہ بڑھائی جائے تو جناب اب پتہ چلے گا کہ حضرت تمباکو نوشی کے بھی عادی ہیں، مختلف چیزیں بھی کرتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں، بالخصوص تمباکو نوشی کو میں یہاں لوں گا کہ یہ وہ چیز ہے جو انسان کی شخصیت پر ایک منفی اثر ڈالتی ہے. اچھا بھلا بندہ جب تک دور سے بات کر رہا ہے بہت پیارا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، الفاظ اچھے ہیں، آواز اچھی ہے، عمدہ انداز میں گفتگو کر رہا ہے، لیکن قریب گئے تو منہ سے تمباکو کی بدبو آئی. یہ شخصیت کو ڈیمیج کرے گی. وہ جتنی پیاری باتیں کی تھی نا وہ سب کی سب ایک طرف ہو جائیں گی، یہ بدبو یاد رہ جائے گی، بہار خزاں میں تبدیل ہو جائے گی. اللہ اکبر. جی تو یہ جو منفی چیزیں ہوتی ہیں ان کو چھوڑنے کی بندہ کوشش کرے، چھوڑنے کی عادت بنائے کہ میں نے یہ نہیں کرنا. اگر یہ کیسے کریں؟ نہیں چھوٹ، یہی تو مسئلہ ہے بھائی، نہیں چھوڑ پاتے. ایک شخص کو میں جانتا ہوں جن کے بچے جو ہیں وہ ان کی تمباکو خوری کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، اللہ اکبر، اور بچوں نے کئی دفعہ کہا بھی ابو آپ بس چھوڑ دیں اس کو، بس کر دیں. وہ بھی بیچارہ ایسا ہے کہ ارادے باندھتا ہوں، توڑتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. کبھی بیچارہ وہ کوشش کرتا ہے، ایک دن اس کے بغیر گزارتا ہے، پھر اگلے دن وہ ڈبل کھا کے وہ کوٹا پورا کر لیتا ہے. تو یہ جو اس طرح کے بیچارے معاملات سے گزر رہے جن، یعنی بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ نیگیٹو عادات جو انسان کی شخصیت کا حصہ بن چکی ہیں ان سے اپنے آپ کو کیسے بچائے گا یا کیسے ان کو دور کرے گا اپنے آپ سے؟ وہ دیکھے کہ اپنی زندگی میں آج تک کیا کیا تبدیلیاں لا چکا ہے، صحیح، اور ان تبدیلیوں کو لانے کے لیے اس نے کوشش کتنی کی ہے. جی کیا اس بات کو چھوڑنے کے لیے جس بھی منفی عادت میں وہ گرفتار ہے، مبتلا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کیا اتنی کوشش وہ کر رہا ہے؟ کیا سیریس ہے اس بات میں؟ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سیریس ہی نہیں ہوتے، چھوڑ دوں گا، ایک وقت آئے گا چھوڑ دوں گا، جب تک فلاں نہیں بولے گا، جب تک فلاں کام نہیں ہو جائے گا، یا جب تک ہم بڑا نقصان نہیں دیکھ لیتے سلمان بھائی، تب تک ایسی چیزوں کو ہم نہیں چھوڑ پاتے. صحیح. ہم دیکھتے ہیں اصل میں ایک منفی عادات کو چھوڑنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ اس چیز کے نقصان دہ پہلوؤں پر غور کرتا رہے. ایسے کیسز آتے رہے. تمباکو کی وجہ سے آپ دیکھیں دنیا بھر میں ہائی بلڈ پریشر کے بعد دوسرے نمبر پر تمباکو نوشی ایک ایسی عادت ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ جانے جاتی ہیں. توبہ. انسان بالکل اندر سے گویا ایسا لگتا ہے جیسے اس کو دیمک نہیں لگ جاتا، اندر سے بس بالکل کھوکھلا ہو گیا ہے. چل تو رہا ہے لیکن اس کے گردے کسی کام کے نہیں ہیں، اس کے پھیپڑے کوئی صحیح فنکشن اس کا کام نہیں کر رہا. چل تو رہا ہے، چلنے میں سانس پھول رہی ہے، بولنے میں پریشان ہو رہا ہے، مختلف پریشانیاں ہارٹ ڈیزیز ہو جاتے ہیں، ہارٹ پرابلمز ہو جاتے ہیں، بائی پاس آپریشن ہو جاتے ہیں، زندگی بندے کی داؤ پر لگ جاتی ہے، پورا خاندان مل کے داؤ پر لگ جاتا ہے. بس لگے میں نہیں چھوڑنا. ایک بات چھوٹی سی ہے کہ آپ ہمت کر لیں، ارادہ کر لیں، نیت کر لیں نہیں کرنا. یہ بھائی نہیں کرنا تو مطلب نہیں کرنا، بس اس پر آپ تھوڑے قائم دائم ہو جائیں. حالانکہ ہم نے یہ دیکھا ہے خالد بھائی، معاشرے کے اندر جو پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی نیگیٹو چیز اگر چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو لوگ آپ کو آپ کی معاونت بھی کریں گے. ٹھیک ہے، دونوں طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہیں جو فرینڈ سرکل ہوتا ہے، اور یہ چھوڑ یار کیا کر رہا ہے بھائی جانے دے، ایسے بھی ہیں، کوئی اور بات کر لے، وہ وقت گزر گیا، یہ چھوڑنے کا وقت گزر گیا، ایسے بولنے والے ہوں گے. اور جو گھر والے ہیں وہ شکر کا کلمہ پڑھ رہے ہوں گے، چلو مہربانی ہے بھائی یہ چیز جان چھوٹ رہی ہے، وہ تھوڑا انکریج بھی کریں گے. دونوں طرح کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اصل جو چیز ہے وہ بندے کی اپنی ول پاور یہ بہت میٹر کرتی ہے. جی ہاں بالکل، ول پاور میٹر کرتی ہے. اب جو چیز چھوڑ رہا ہے بندہ، جی اس کو دیکھے کہ میں ایسے لوگوں کی صحبت بھی چھوڑ رہا ہوں یا نہیں. صحیح. ایک چیز مجھے کھانی ہے، میں ایسے لوگ میرے پاس ہے نہیں، لیکن میں بیٹھا ایسے لوگوں کے پاس ہوں جو وہ کھاتے ہیں، جو اس کو استعمال کرتے ہیں. میں اپنے پاس نہیں ہوگا کسی کو کھاتا ہوا دیکھ کر اس سے. اور عام طور پر یہ تمباکو نوشی، یہ تمباکو کھانے والا جو معاملہ ہے، اس صورتوں میں یہی ہے کہ خود نہیں بھی کھا رہے ہوں گے نا تو دوسرے کو دیکھ کے اچھا ان میں آپس میں مانگنا یہ برا سمجھا بھی نہیں جاتا، بلکہ بسا اوقات تو دوستی شروع اسی سے ہوئی ہوتی ہے.
وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا مجھا مجھا نہیں پہنا ہوندیاں نے، یہ بھی ایک جملہ بولا جاتا ہے. جی بہرحال ارشاد. جی ہاں بالکل ایسا ہوتا ہے. تو اب وہ صحبت بھی چھوڑنی پڑے گی. آپ تو چلو اچھی بات ہے نہیں خرید رہے صحیح یا میں اپنا پیسہ کیوں برباد کروں، لیکن اپنی صحت بھی تو برباد نہیں کرو، دوسرے سے تو نہ لو. ماشاء اللہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے یہ جو بھی چیزیں ہماری شخصیت کو ڈیمیج کر رہی ہیں، جیسے خالد بھائی نے تمباکو نوشی تمباکو خوری کی طرف، ایک ہے تمباکو نوشی تمباکو پینا، ایک ہے تمباکو خوری تمباکو کھانا، ٹھیک ہے. تو اس سے اپنے آپ کو، بدبودار تمباکو جو ہوتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہی چاہیے، اور اپنا بھی خیال کرنا چاہیے، اپنے بچوں کا بھی خیال کرنا چاہیے. دیکھیں بعض اوقات بندہ خود جیتا ہے، اپنے لیے جیتا ہے، اور کبھی کبھار بندے کو کسی اور کے لیے بھی جو ہے وہ جینا پڑتا ہے، بچوں کے لیے بھی جینا پڑتا ہے. تو مہربانی فرمائیں اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے چھوڑ دیں. تمباکو کے دھوئیں سے بچوں پر کتنا اثر پڑتا ہوگا، نیگیٹو اثر پڑتا ہوگا، یہ بھی ایک بات ہے. اور پھر یہ بھی معاشرے میں دیکھنے میں آیا ہے کہ اولاد اپنے باپ کی بہتری چاہتی ہے، یعنی ہمارے والد کی صحت خراب نہ ہو. ٹھیک ہے، والد کا بائی پاس آپریشن ہوا ہے، ہارٹ ڈیزیزز ہیں، سارے معاملات ہیں. آپریشن کو ابھی ایک ہفتہ نہیں گزرا اور دوبارہ سگریٹ شروع. اچھا اب اولاد ماں باپ کو یہ کہتی ہے آپ سگریٹ نہیں پئیں، لیکن والد صاحب جو ہے، ماں عمومی طور پہ اسلامی بہنیں تو اتنے سگریٹ نہیں پیتی، مردوں میں ریشو اس کا جو ہے وہ زیادہ ہے. بہرحال جہاں پر بھی ہے اسلامی بھائی اسلامی بہن، یعنی کوئی بھی، یہ سگریٹ پینا کوئی بڑے فخر کی تفاخر کی بات نہیں ہے. اگر سگریٹ پینا کوئی شان کی بات ہوتا تو جتنے شان والے لوگ ہیں یہ سارے سگریٹ پی رہے ہوتے، جبکہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہرحال اولاد والد کو کہے گی کہ آپ سگریٹ نہیں پئیں، والد صاحب کو چاہیے کہ اولاد کی بات مان لیں. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ والد صاحب کو سختی سے کہنے کی بجائے، وہ جو سختی میں الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ محبت میں کہہ رہے ہوتے ہیں. باپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، یا حافظ صاحب کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ یہ باپ کو سگریٹ لے کر نہیں دے سکتے، وہ بات بھی نہیں ہے. باپ کی محبت میں کہہ رہے ہیں لیکن سختی سے بعض اوقات کہتے ہیں. اب اولاد کی سختی جب آتی ہے تو والد جو ہے وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، بھئی نہیں چھوڑ رہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ سلمان بھی دیکھیں، والد کا جو مقام اور مرتبہ ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کریم نے عطا کیا ہے انہیں، اور ان کے ساتھ جو بات کرنے کا انداز ہے وہ ادب، احترام، تعظیم اور توقیر والا ہی ہونا چاہیے. اگر اولاد واقعی درد مندی کے ساتھ اپنے والد سے ریکویسٹ کرے، ان سے درخواست کرے، اور وہ انتہائی لجاجت والا انداز ہو اور والد صاحب کو رسپیکٹ دینے والا انداز ہو، تو اس کے فوائد جو ہے وہ سختی کی نسبت زیادہ ہوں گے. کہ ایک بیٹا ہے وہ انتہائی جو ہے وہ عاجزی انکساری کے ساتھ کہ آپ میرے والد صاحب ہیں، یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت کروں، یا آپ جو ہے دیکھیں دنیا سے چلے جانا یہ ہر ایک نے جانا ہے، لیکن جو ظاہری اسباب بعض اوقات سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ محسوس ہوتے ہیں، زیادہ فیل ہو رہے ہوتے ہیں. تو بندہ اس بات کا، اولاد کو یہ چاہیے کہ جب والدین کو یا والد صاحب کو اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، مثال کے طور پر وہ پان گٹکے پر لگ گئے ہیں یا جو ہے وہ سگریٹ بیڑی کا معاملہ ہے، تو ایسے انداز میں انہیں پیار محبت سے، اچھا پھر خود اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کما کو نہیں سمجھا پاؤں گا یا مجھ سے کوئی معاملہ جو ہے وہ الٹ نہ ہو جائے، تو پھر یہ چاہیے کہ کوئی ایسا خیر خواہ، کوئی ایسا عزیز، کوئی ایسا رشتہ دار یا کوئی ایسا عالم دین کہ جو والد صاحب کو احسن انداز میں سمجھا سکے اس چیز کے. دیکھیں بعض اوقات جو ہے نا وہ آدمی کسی چیز کے نقصانات کو جانتا ہے لیکن اس کے باوجود توجہ نہیں کر رہا ہوتا، سستی کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، تو احسن انداز میں انشاءاللہ الرحمن عرض کریں گے تو والدین مان بھی جائیں گے، والد صاحب بھی مان جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے بندہ کہ یا اللہ یہ میرے والد صاحب کے لیے نقصان دہ چیز ہے، مولا میں عرض کر رہا ہوں اپنے والد صاحب سے، تو یا اللہ ان کے دل میں اس بات کو ڈال دے، میرے لیے میری جگہ زبان میں اثر عطا زبان میں اثر عطا کر دے. اولاد تو انشاءاللہ جب خلوص دل کے ساتھ کریں گے اللہ پاک آسانی فرمائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اولاد اپنی شخصیت کو نکھارے اور اپنی شخصیت ایسی بنائے کہ والد صاحب کو کوئی بات کہی جائے تو والد صاحب اس کو مان لیں. ٹھیک ہے، شخصیت بھی ایسی ہونی چاہیے، ایسا نکھار ہونا چاہیے. جی بلال بھائی. سلمان بھائی، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ جو پان گٹکے کھانے والے ہوتے ہیں یا اس طرح کی عادتوں میں گرفتار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے بہت کوشش کی ہے لیکن جو ہے نا ہم سے چھوٹتی نہیں ہے عادت، ہم کھانا نہیں کھائیں گے لیکن یہ نہیں کھائیں تو جو ہے نا ہمارا جو ہے وہ دن نہیں گزرتا ہے، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور یہ ایک بہت کمزور بہانے ہیں، ان ہیلو بہانوں کا کوئی جو ہے وہ تصور نہیں ہے. اگر بندہ ٹھان لے اور پکا ارادہ کر لے نا تو وہ ضرور اس چیز کو چھوڑ سکتا ہے. اس کی ایک مثال ہے کہ ایک شخص تھا، سچا واقعہ ہے،
ایک شخص تھا، وہ گھر کا مالک تھا، سربراہ تھا، اس کی بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے۔ اب اس کا ذہن بن گیا کہ مجھے جو اس نشے کی عادت سے اپنا پیچھا چھڑانا ہے اور مجھے بچنا ہے۔ اب اس نے گھر والوں کو کہہ دیا کہ جو ہے نا مجھے جو ایک کمرے میں بند کر دو، میں اس کمرے میں جا رہا ہوں، باہر سے تالا لگا دو، اور میں لاکھ چلاؤں کچھ بھی کروں لیکن جو ہے نا کسی نے میرے تالا کھولنا نہیں ہے، میں اسی کمرے میں رہوں گا اور مجھے یہیں پہ کھانا پینا دینا اور میں یہیں پہ رہوں گا، اگرچہ میں جو ہے وہ تمہیں بہت کچھ بولوں، برا بھلا کہوں، کچھ بھی کہوں، لیکن جو ہے وہ مجھے اس کمرے سے نکالنا نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب چند دن گزرے، اس کی طبیعت میں بے قراری آئی، بے چینی آئی، بہت اس کو جو ہے وہ پریشانی ہوئی، لیکن آخر چند دن گزرنے کے بعد اس کی طبیعت بہتر ہونے لگی، وہ سنبھلنے لگا اور اس کی جو نشے کی عادت تھی اس سے اس کی جان چھوٹ گئی۔ اب تو اور آسان ہو گیا بلال بھائی، یہ بھی ایک جو آپ نے کہا ہے انداز کی رہا ہے، کسی زمانے میں یہ رہا ہوگا، اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے۔ اب تو نہ کمرے میں بند کرنے کی ضرورت ہے، نہ اپنے آپ کو یوں ہلکان کرنے کی ضرورت ہے، نہ دروازے کو تالا مارنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے کر لیا کہ میں نے نشہ چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو باقاعدہ طور پہ ایسے ادارے ہیں، ہاسپٹلز بنے ہوئے ہیں جو باقاعدہ طور پر علاج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بندہ جو ہے وہ نشے کی عادت سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کوئی اتنی بڑی جسے آپ بولے نا کہ بہت مشکل ہے، یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے، تھوڑا مشکل ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے مشکل کے بعد آسانی ہے اللہ کی رحمت سے۔ جی میں کہہ رہا ہوں ذہن بنانے کی بات ہے کہ مدینہ ذہن بن جائے۔ اچھا مدینہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، شخصیت نکھارے یہ ہمارے آج کے سلسلے کا موضوع ہے۔ حافظ صاحب، بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی ذات میں، ان کے معاملات میں بے ترتیبی بہت ہوتی ہے۔ آپ کبھی ان کے آفس میں چلے جائیں یا ان کے روم میں چلے جائیں یا گھر پہ جہاں وہ رہتے ہیں وہاں چلے جائیں تو مطلب کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کپڑے کہاں پھینکے ہوئے ہیں، بستر ہے تو وہ کہاں جا رہا ہے اس کو کوئی طے نہیں کرنا، کچھ چیزوں کا سلیقہ نہیں ہے، یوں ہی مطلب پھینکا ہوا ہے، عطر کہاں گرا ہوا ہے۔ اچھا، بعض اوقات لوگ خود اس کی جو ہے وہ رعایت نہیں کرتے ترتیب کی، کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنی رائٹ جگہ پر ہو، چابیاں ہیں وہ کہیں گھوم رہی ہیں، جوتا ہے وہ کہاں اتار تھا پتہ ہی نہیں ہے، صبح جانا ہے شور مچا ہوا، جوتا کہاں۔ اچھا، یہ اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ بندے کی اپنی ذات میں بے ترتیبی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، بچے بھی ہوتے ہیں بعض اوقات، تو بعض اوقات بچے بھی انسان کو بے ترتیب کر دیتے ہیں۔ آپ نے تو اپنا جوتا اتار کے کہیں رکھا ہے، لیکن وہی جوتا آپ کے بچے نے اٹھا کے جو ہے وہ باہر پھینک دیا کمرے سے، تو یہ بھی معاملات بہرحال ہوتے رہتے ہیں۔ کیا کہیں گے اس پر؟ یہ تو چلیں بچے والا معاملہ تو ایک ظاہر سی بات ہے، ایک الگ معاملہ ہے، لیکن انسان کی ذات میں بھی کوئی نظم و نسق ہونا چاہیے نا۔ بالکل، جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں اور جن میں جذبہ ہوتا ہے کچھ کر گزرنے کا، تو وہ اپنے معاملات کو جو ہے وہ ترتیب سے رکھتے ہیں۔ دیکھیں، بچوں کی وجہ سے جو تبدیلی آتی ہے نا گھر کے اندر، یا اس طرح کی جو پریشانی لاحق ہوتی ہے، وہ محدود قسم کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب بچہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ہر چیز ادھر سے اٹھا کے ادھر کر دے گا، خود بھی دیکھیں، یہ ہر شخص جو ہے وہ اس کو محسوس کر سکتا ہے جس آدمی کی زندگی کے اندر کوئی ترتیب نہیں ہوتی، نظم و نسق ڈسپلن نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہوتا، جو چیز جہاں آئی وہاں پھینک دی، تو وہ ایک وقت میں تو وہ سہولت محسوس کر رہا ہے کہ بھئی اس نے کپڑے جو ہے اتار کے الماری میں کے اندر نہیں اس نے اس کو لٹکایا، اسی طرح جوتا جو اس کی جگہ پر نہیں رکھا اس کو، اچھا چابیاں جہاں رکھنی تھی وہاں نہیں رکھی۔ اب ایک بار تو وہ بڑا آزاد ہو گیا، آیا آفس سے اور پھینک دی چیزیں، لیکن جب اس کو جانا ہے اب یہ چابیوں کے لیے بھی شور مچا رہا ہوگا، جوتے کہاں ہیں، کپڑے کہاں ہیں، میری فلاں چیز کدھر ہے، اب یہ اکیلا پریشان نہیں ہوگا بلکہ گھر بھر کو پریشان کر رہا ہوگا۔ تو اس لیے بندے کو یہ چاہیے کہ اپنے معاملات کو درست انداز میں، اور یہ ایک اچھا مطلب آپ کسی جگہ بھی کسی بھی شخص کو دیکھیں گے اس طرح اس نے گھر کے اندر شور مچایا ہوا ہے، میری چابی کہاں ہے، جوتا کہاں ہے، کنگھا کدھر چلا گیا، فلاں چیز کدھر چلی گئی، عطر کہاں چلا گیا میرا، اور خوشبو کہاں ہے، یہ ہے، تو یہ مطلب ہوگا کیا؟ یہ اکیلا پریشان نہیں ہوگا، بچوں کی والدہ کو بھی پریشان کرے گا، بچے بھی پریشان ہوں گے، پھر غصہ بھی آئے گا، چیز وقت پر نہیں ملے گی، آفس سے لیٹ ہوگا، تو اب جو ہے نا وہ گھر کے اندر اس بے ترتیبی کی وجہ سے ہر وقت جو ہے نا وہ ایک کلیش کی اور لڑائی جھگڑے کی صورت اختیار بن جائے گی۔ اس لیے بندے کو چاہیے اپنے معاملات کو درست رکھے، ہر چیز کا دیکھیں، وقت بھی بچے گا اس سے،
ایک دوسرے کی عزت کے اندر جو ہے وہ بھی اضافہ ہوگا، ایک دوسرے کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ جب آپ بچوں کی والدہ کے لیے آسانی کر رہے ہیں، آپ گھر میں آئے جوتے وہاں پھینک کے، موزے اتار کے ادھر پھینک دیے، کپڑے اتار کے ادھر رکھ دیے، اب یعنی گھر میں یہ شخص ایسا ہے جس کا کام گھر کو پھیلانا ہے اور بچوں کی والدہ کا کام سمیٹنا ہے، وہ بیچاری بچوں کو بھی دیکھے، ان کے معاملات بھی، اور یہ جو ماں بدولت ہیں، سرتاج ہیں، بچے جو ہے وہ گھر ایک تو بچوں نے گھر پھیلایا ہوا ہے، اوپر سے بچوں کے ابو نے گھر پھیلایا ہوا ہے، بچے تو بچے اور چھوٹے میاں سبحان اللہ اور بڑے میاں وہ والا معاملہ جو ہے نا، تو یہ اچھا نہیں ہے، یعنی اس سے بندے کی شخصیت پر برا اثر پڑتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ بندے کی شخصیت پر برا اثر پڑتا ہے یا بندے کی شخصیت کا برا اثر پڑتا ہے؟ شخصیت کا بھی برا اثر پڑتا ہے اور بندے کی شخصیت پر بھی برا اثر پڑتا ہے، دونوں طرح سے، یعنی اس کی عزت، مقام، مرتبہ معاشرے کے اندر۔ اب دیکھیں جس کی ایسی عادت ہوگی نا، وہ آفس میں جائے گا وہ کیا کرے گا، ایسے ہی ہوگا کہ وہ چائے کی پیالی ادھر پڑی ہوئی ہے، وہ تھرماس ادھر رکھا ہوا ہے اور پین وہاں ہے، اور اس طرح جو ہے نا مختلف چیزیں، کاغذات بکھرے ہوئے ہیں۔ تو ایسا شخص جو ہے بے ترتیب زندگی گزارنے والا شخص جو ہے نا، وہ سب کو بے ترتیب ہی کر کے رکھتا ہے اور لوگوں کو پریشان ہی، خود پریشان ہوگا، دوسروں کو پریشان کرے گا، تو جب پریشان کرے گا تو لوگ بات ڈی ویلیو آدمی ہو جائے گا۔ اگر آپ کی تربیت میں ترتیب نہیں ہے اور نظم و نسق نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے، تو اس سے بندہ ڈی ویلیو کیسے ہو جاتا ہے؟ جیسے گھر پہ ہے، مثال کے طور پر بعض لوگ گھر میں ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ایک بات بھی اثر رکھتی ہے، ایک بات کہتے ہیں تو گھر والے اس بات کا نوٹس لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے شور شرابہ بھی مچایا ہوتا ہے اور سارے معاملات جو ہے وہ نارمل طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہے کہ وہ بندے نے اپنے آپ کو ڈی ویلیو کرنا ہے، یہ کام ہی ہے، میں نے انجی کرنا ہے، اس کا کام ہی ہے، یہ تو ایسے ہی کرتا رہے گا، کوئی بات نہیں، خیر ہے، خود ہی ڈھونڈ ڈھانڈ لے گا کہاں رکھا ہوا ہے، گھوم گھام کے۔ تو یہ نیگیٹو اثر پڑتا ہے۔ شخصیت کو نکھاریں، اپنی ذات میں نظم و نسق پیدا کریں، اپنی ذات میں ڈسپلن پیدا کریں، اور چیزیں جو ہیں وہ جس جگہ سے اٹھائیں اسی جگہ پر رکھیں تاکہ آپ کا ٹائم بھی بچے اور دیگر لوگوں کو بھی اس کی پریشانی نہ ہو۔ یہاں والدین کو ایک کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو شروع سے ہی عادت ڈالیں، اپنی اولاد کی تربیت کریں کہ جوتے ہم یہاں اتار کے رکھیں گے، چابیاں ہیں وہ ہم یہاں پر رکھیں گے، گھر کی چابی ہے وہ یہاں پر رکھیں گے، گاڑی کی چابی ہے اس کی ایک جگہ جو ہے متعین ہو، کپڑوں کا بھی جو ہے وہ معاملہ ایک اچھے طریقے سے طے ہونا چاہیے۔ والدین جب اس طریقے سے اولاد کو ذہن دیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اولاد کے اندر اس کا جو ہے وہ آپ اثر دیکھیں گے۔ کاش کہ میں آپ کو قبلہ نگران شورا حافظہ اللہ تعالیٰ کا حاجی عمران کا مکتب دکھا سکتا۔ نگران شورا کا مکتب، اللہ اکبر، مدینہ ماشاءاللہ انداز ہے، اور ہر چیز ایک ترتیب سے اور ایک طریقے سے رکھی ہوتی ہے نگران شورا کے مکتب میں۔ بہرحال چلیں جی، گھر میں اگر کوئی آ جائے نا اچانک سلمان بھائی، جو بے ترتیب لوگ چیزیں پھینک دیتے ہیں، تو اس وقت کی جو کیفیت اور حالت ایمرجنسی داخل ہو جاتی ہے، ہاں جی، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی ذات میں نظم و نسق کو پیدا کریں، شخصیت کو نکھاریں۔ اچھا خالد بھائی، بعض اوقات لوگوں کی جو ہے وہ عادت ایک ایسی بھی وہ بھی بنی ہوتی ہے کہ جنہوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑا بڑا کہا جو ہے وہ پھا کر کے جو ہے نا وہ ترکیب بنانی ہوتی ہے، اس پر آپ جو ہے وہ کیا کہیں گے؟ گیدرنگ کیا سنایا، کسی نے کوئی لطیفہ سنایا یا کوئی بات ہو گئی ہے اس طرح کی، تو اب اس کے اوپر جب ہنسنا ہے تو اتنی جو ہے وہ آواز سے ہنسنا ہے، وہ تو کہا ہو جائے گا، اتنی آواز سے کہا لگانا ہے کہ قریب جو بندے بیٹھے ہیں وہ پریشان ہو جائیں کہ کیا ہو گیا اس کو۔ ایسی صورتحال حافظ صاحب آپ نے بھی جو ہے وہ دیکھی ہوگی اور میں نے بھی دیکھی ہوئی ہے، ناظرین نے بھی، کئی ناظرین نے بھی دیکھی ہوگی۔ جی حافظ صاحب، جی خالد بھائی بھی حافظ صاحب ہیں ماشاءاللہ۔ جی کئی مرتبہ سلمان بھائی ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی باتوں میں مختلف عادات ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے تالیاں مار مار کے بات کرنا، صحیح، ہر بات پہ تالی مارنی ہے یا زور سے ہنسنا ہے، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں آپ کی صحبت پر، آپ کی گیدرنگ پر، کن لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہوگا کہ جن لوگوں میں بیٹھا ہوا ہوں ان لوگوں میں کہے کو پسند نہیں کیا جاتا، آپ خود سے کوشش کریں گے نہیں میں نے زور سے نہیں ہنسنا، ابھی کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ بول دے گا۔ سیدھی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہا نہیں لگایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن پاک میں آیت مبارکہ ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے چیونٹی کی بات سن کر اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مسکراہٹ سجانا یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ رہا ہے۔
کہا لگانا یہ انسان کی شخصیت کو واقعتاً ڈیمیج کرتا ہے. دیکھو کیسے منہ پھیلا کے ہنس رہا ہے, تو وہ منہ پھیلا کر نہ ہنسے. کہا آپ دیکھیں کہ جب ویسے بھی بات کرنے میں بندہ منہ زیادہ کھولے نا تو برا ہی لگ رہا ہوتا ہے. کم منہ کھولے, ضرورتاً بات کرے اور ضرورتاً ہی اپنے لب و لہجے کو استعمال کرے. صحیح, یعنی ایسا انداز نہ اپنائے کہ جو شرفاء میں, جو تہذیب یافتہ لوگوں میں آپ بیٹھ کر نہیں اپنا سکتے. ٹھیک ہے, تبسم چھوٹی وہ سی چیز بات ہے جو میرے سنت نے کل رات کو بھی مدنی مذاکرے میں بھی ارشاد فرمائی ہے, تبسم ہو اور ہنسنا جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. کہہ کا معاملہ تو پھر کہے کا معاملہ تو پھر آگے ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہوئے دوسرے کو بار بار ہاتھ مارتے ہیں. صحیح, تو یہ بھی ایک جو ہے نا, اس سے اگلے کو تکلیف ہوتی ہے. اب اگر وہ کچھ بول نہیں رہا ہوتا اگرچہ, لیکن اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, اس چیز سے بھی جو ہے نا ہمیں بچنا چاہیے. اس میں بھی دو طرح کے افراد, ایک تو وہ ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہوگی, اور بعض وہ ہیں جو آگے سے ڈبل معاملہ بھی کرتے ہوں گے نا. ادھر یہ شیر ہے تو ادھر سے سوا شیر بھی ٹکرتا ہوگا, تو بلکہ شیر سوا شیر بننے کی بجائے بندہ جو ہے وہ آدھا پاؤ بن جائے یا پاؤ بن جائے اور اپنی شخصیت کو نکھارے. اور اس طرح کی جو نیگیٹو طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کا برا امیج جو ہے وہ پورٹریٹ کرتی ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. لوگ بھی ایسے شخص کے بارے میں اچھا نہیں, جو کھا کر کے لوگ کرتے ہیں, ان کو بھی لوگ نہیں ویلیو دیکھتے ہیں. جاہل سا لگتا ہے, کیا جاہلوں والا انداز ہے, کیا ایسے بیوقوفوں والے انداز ہے. آپ بولے بڑا آدمی بڑا ڈیسنٹ بناؤ, کپڑے بڑے اچھے پہنے, اور اس کو بولے دیکھو انداز بیوقوفوں والا ہے, تو یہ تعریف ہے یا یہ مذمت ہے, کیا ہے؟ تو مطلب یہ شخصیت انسان کی اس کے جو ہے وہ سوٹ بوٹ سے نہیں بنتی, انسان کے کردار سے اور اس کے انداز سے بنتی ہے. تو سوٹ بھی جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے. یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ سوٹ گندے کپڑے پہن کے, میلے کپڑے پہن کے گھومنا پھرنا شروع کر دے. لباس بھی اچھا ہو اور بالکل سادہ بھی ہو, عمدہ بھی ہو, پاکیزہ بھی ہو اور مہنگا بھی ہو, تو بھی مطلب حرج نہیں ہے اس میں. لیکن بات یہ ہے کہ اعتدال کے اندر ہو, اور ہم نے کس طریقے سے چلنا ہے یہ ہمیں کوئی تھوڑا کامن سینس کو بھی یہاں پر استعمال کرنا ہے. آپ کی آراء کیا ہیں, آپ کیا سوچ رہے ہیں اس موضوع کے حوالے سے؟ اس کا انتظار ہے کالز کا. اللہ کرے ناظرین کی کالز بھی آئیں, انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو ہم سلسلے کا حصہ بنائیں گے. میسیجز تو آ رہے ہیں اور زبردست میسیجز آ رہے ہیں, ان کو بھی شامل کرنے ہیں. کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی, محمد عقیل شریف اتاری راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کہ بہت پیارا موضوع ہے شخصیت کے نکھار کے حوالے سے. جہاں زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں شخصیت کو نکھارنے کے لیے, وہاں جب تک انسان کسی جوہری کے پاس نہ ہو تو اس میں کوئی جوہر پیدا نہیں ہوتا. اگر ہم اپنی شخصیت کو نکھارنا چاہتے ہیں تو ایسی ہستیوں کی صحبتیں اختیار کریں کہ جن کی ہستیوں کے اندر, شخصیت کے اندر نکھار موجود ہے. آج کے اس فتنے کے دور میں میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکات ملالیہ, آپ کی وہ شخصیت ہے الحمدللہ کہ ان کا نکھار آپ کی زندگی کے معاملات اگر غور کریں تو ان کے پاس جو بھی بیٹھا اللہ کی رحمت سے اس کی شخصیت کے اندر نکھار پیدا ہو گیا. اللہ جل جلالہ ہم سب کو دعوت اسلامی میں امیر علیہ سنت کی غلامی میں استقامت نصیب فرمائے. آمین آمین آمین, مرحبا. جی, ماشاء اللہ عز و جل. سلمان بھائی, آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے, شخصیت کی جو بارے میں ہے. ماشاء اللہ عز و جل. میں ہند سے سید شہید القادری عرض کر رہا ہوں. مدنی چینل کی بہار ماشاء اللہ عز و جل, جو مدنی مذاکرے میں دیکھا ماشاء اللہ دل باغ باغ ہو گیا. اور سلمان بھائی مجھے ایک نعت شریف سنا دیجئے. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. ٹھیک ہے جی, مرحبا. میرا نام شہود احمد ہے, میں کامرا اٹک سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ یہ والا کلام سنا دیجئے. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا پروگرام ہے. ماشاء اللہ. سلمان بھائی کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیجئے. ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوئے, پاوے لکھاں کروڑاں دا بین ہوئے. ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. واہ جی واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, مرحبا. ماشاء اللہ. میسیجز بھی آ رہے ہیں اور میسیجز میں امامے کے حوالے سے بھی سوالات موجود ہیں.
इमाम शरीफ के हवाले से जवाबात इंशाअल्लाह अमीर सुन्नत की ज़बान मुबारक से ही सुनेंगे। मैं तो इस पर कोई तबसरा या कमेंट जो है वो नहीं करूँगा। इमामे के हवाले से कोई कॉल हो या मैसेज हो, एक छोटी सी बात है मदनी चैनल के नाज़रीन, और वो ये है कि जो इमामा सजा रहे हैं या जो इमामा पहनते हैं पहन रहे हैं, बहुत सारे इस्लामी भाइयों ने जब ये अमीर का वीडियो पैगाम था ये जब आया तो उन्होंने अपने अपने अंदाज से इस चीज़ का इजहार किया। बड़ी बेचैनी हो रही है और इमोशंस रोने वाले बनाकर व्हाट्सअप किए कि हमें बड़ी तशवीश में है, बड़ा ये है, बड़ा वो है, ऐसे है, वैसे है, कैसे है, तो क्या हो रहा है, कुछ बताएं, कोई यूं करें वो करें। अल्लाह अकबर। कल रात को आपने अमीर सुन्नत की मुबारक ज़बान से सुना कि अराकीन शुरा में से किसी एक रुकन शुरा ने यह नहीं कहा कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, क्या होगा। नहीं, ये सारतमंदों वाला अंदाज। जानशीन अमीर अहले सुन्नत ने जो है वो अमीर सुन्नत फरमाते हैं कि बिल्कुल कोई बात ही नहीं की कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अमीर सुन्नत फरमाया कि ये सारतमंदी है। तो हमारी भी सारतमंदी होनी चाहिए। अमीर अहले सुन्नत जो फरमा रहे हैं वो करते जाएं, इंशाअल्लाह खैर ही खैर है। फ़ेल हकीम ला यखरुल हिकमत, हकीम का जो फेल होता है वो हिकमत से खाली नहीं होता। हर हिकमत हमें पता चले ये ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है, हमें समझ में आ जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। तो जब मुर्शिद के जो है वो हो गए हैं तो फिर हो के रहें, जिस तरह शरीयत के मुताबिक ये चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे बढ़ते जाएं। दाऊद इस्लामी का मदनी माहौल है, हमारी मरकज़ी मजलिस शुरा है, जिस अंदाज में हमारी रहनुमाई कर रही है वैसे रहनुमाई लेते रहें, जिधर चला रहे हैं वैसे चलाते जाएं। एक मुबल्लिग दाऊद इस्लामी ने बड़ी प्यारी बात कही। उनसे किसी ने पूछा कि अब इमामा ये, अब वो, अब ऐसे, तो इसमें क्या है। उन्होंने बड़ी आसान सी बात कही और कईयों की तशवीश भी इससे दूर हुई होगी। उन्होंने कहा कि बात ये है कि मदनी मरकज़ जहाँ चलाएगा हम चलते जाएंगे, जिधर ले जाता जाएगा वहाँ जाते जाएंगे। चादर पहन लो तो पहन लेंगे, भाई ना पहनो तो नहीं पहनेंगे। अच्छा पहनो या ना पहनो हमें इख्तियार दे दे तो हम अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। भाई सवाब दीदी इख्तियार है ना, अथॉरिटी बनने को मिलती है। अथॉरिटी इसीलिए मिलती है चाहे तो आप इसको इस्तेमाल करें चाहे इस्तेमाल ना करें, ठीक है। कोई इस्तेमाल कर रहा है, अथॉरिटी इस्तेमाल कर रहा है। अमीर सुन्नत जैसे फरमाया कि अब वाइट चादर की भी मदनी हुलिये में जो है वो कैद हमने हटा दी है, ठीक है। तो अब अगर जब अमीर सुन्नत की तरफ से ये इख्तियार मिल गया है तो जो पहन रहा है वो भी सुभान अल्लाह, जिसने नहीं पहनी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये इतनी कॉन्स्पिरेंसी का बनने को शिकार नहीं होना चाहिए। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं जा रहा, ये क्यों बैठा हुआ है, वो क्यों उठा हुआ है, ये क्यों सो रहा है, वो क्यों जाग रहा है। ये इससे निकल के थोड़ा आगे आए और करने वाले काम करें, मदनी कामों पर तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह इसके फवाद ज़रूर मिलेंगे अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। बहरहाल जो इमामे के हवाले से कोई भी इश्काल है, सवाल है, जवाब है तो ये इंशाअल्लाह अमीर सुन्नत की ज़ात बाबरकात से ही पूछना चाहिए और इसका फ़ायदा होगा, ठीक है जी। मज़ीद कॉल्स दें जी। मोहम्मद एहतिशाम अत्तारी रावलपिंडी से अर्ज़ कर रहा हूँ, सिलसिला खुले आँख सल्ले अला कहते कहते बड़ा ही खूबसूरत सिलसिला है और हाफिज़ साहब की आमद सिलसिले को चार चांद लगा देती है। सलमान भाई की बारगाह में ये अर्ज़ है कि ये कलाम सिलसिले में शामिल फरमा दें। मुझे खता का रसाई शान मदीने में रहे बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। क्या प्यारी तर्ज और क्या ज़बरदस्त कलाम की फरमाइश की है आपने। मदीना मदीना माशाल्लाह जी, शामिल फरमा लें माशाल्लाह जी। मोहम्मद शाह अत्तारी, हुजूर मुझे ये कलाम सुना दें। कब गुना मैं करूँगा या रब। माशाल्लाह मदीना मदीना। अब्दुल अत्तारी हिंद के शहर कलकत्ता से अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाअल्लाह मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा मंजूर नज़र सिलसिला खुले आँख सल्ले अला कहते कहते
موضوع بھی آج کا بہت ہی خوب ہے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کے تمام عملہ کو شاد و آباد رکھے. ایک کلام سنا دیجئے. اے حسنین کے نانا، جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ. محمد بشیر اتاری پکا گنجیرا وہاں بچرامیہ والی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. حضور کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. نعت خان اسلام بھی سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ٹھیک ہے جی، مرحبا. آپ سب کی کالز اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. کچھ فرمائشیں آپ کی پوری کرتے ہیں، پھر آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. اپریسیشن بھی ہے ماشاءاللہ. امامے کے رنگ سبز امامہ، بلیک امامہ دونوں بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. بہت شکریہ جی آپ کی اپریسیشن کے لیے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ابھی یہ بھی میسیج آ سکتا ہے کہ 2 مبلغ 3 جو ہے وہ 2 چادر میں ہیں، 3 چادر کے بغیر ہیں. یہ بھی اچھے لگ رہے ہیں. اللہ کرے ایسی بھی کوئی آئے جی. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. ناظرین، میسیجز کرنے والے آپ کے میسیجز مرحبا، آپ کی آراء مرحبا، آپ کے سجیشنز مرحبا، آپ کا انداز بھی جو بھی ہے مدینہ مدینہ. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. بہرحال جو حوصلہ افزائی والے انداز سے بندے کو خوشی ہوتی ہے، اور کرٹیسزم اگر ہو، پازیٹیو کرٹیسزم ہو تو اس کو لوگ اتنا فیل بھی نہیں کرتے. لیکن اگر کرٹیسزم ہو، تنقید ہو، اور تنقید نشتر کے ساتھ ہو، اللہ اکبر، نشتر کے ساتھ ہو. نشتر مطلب تیر اس کے ساتھ ہو. ایک تو بندہ بات وہ کڑوی بات بولے، اوپر سے انداز بھی کڑوا اپنائے، تو کیا ہوگا حال. یہ چلے حال اچھا ہی رہنا چاہیے. بہرحال حال کو سنبھال کے رکھنا چاہیے. آگے جی اس پر بھی انشاءاللہ ہم کچھ مدنی پھول لیں گے. یہ جو بات بات پر لوگ تنقید کرتے ہیں تو شخصیت کو نکھاریں. یہ بات بات پر ٹوکا ٹوکی یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. آگے چلتے ہیں جی. نہیں میں کچھ کلام شامل کریں، پھر انشاءاللہ ہم مدنی گلدستہ دیکھیں گے. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے گئے. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے گئے. جس راہ چل دیے جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں، اور ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا. تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے گئے. تم نے تو چلتے پھرتے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے گئے. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے گئے. جس راہ چل دیے گئے، اور میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا. میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا. دریا بہا دیے گئے، ہاں دریا بہا دیے گئے. دور بے بہا دیے گئے. ان کی
جس راہ چل دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، کہ مصطفیٰ نے ہاں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے بلا لو غم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو غم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پائے شبیر و شب فاطمہ حیدر مدینے میں آؤں مدینے، میری اوقات نہیں ہے، گھر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاگ بغرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں، سڈ پیر دیگر دم خیر ہوئے، سڈ پیر دیگر دم خیر ہوئے، سڈ پیر دیگر دم خیر ہوئے، پاوے لکھا کروڑ دبے ہوئے، پاوے لکھا کروڑ دبے ہوئے، سڈ پیر دیگر دم خیر ہوئے، سڈ پیر دیگر دم خیر ہوئے، سڈ نسبت کھلنے پیاری، سڈ نسبت کھلنے پیاری، اتاری بڑی پیاری، اتاری بڑی پیاری، رب سارے اتاریاں دی خیر ہوئے، رب سارے اتاریاں دی خیر ہوئے، سڈ پیر دی ہر دم خیر ہوئے، سڈ پیر دی ہر دم خیر ہوئے، جڑا رستا نبیاں ولیاں دا، جڑا
دا او رستا میرے مرشد دا او رستا میرے مرشد دا اس رستے سے میرا بھی پیر ہوئے اس رستے سے میرا بھی پیر ہوئے سٹ پیر دے ہر دم خیر ہوئے سٹ پیر دے ہر دم خیر ہوئے. کلام آپ نے سنے ہیں, میسیجز بھی آ رہے ہیں, اور ابھی ایک چادر کے حوالے سے ایک ناقص عرض ہے. ناقص تو دیکھیں ناقص ہی ہوتا ہے, اور ایک لاجک بھی ہے اس میسیج کے ساتھ. لاجک مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی, بلکہ اگر میرے اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے, جس سینس سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں, یہ لاجک جو ہے وہ اگینسٹ اسلام ہے. مطلب جو اسلام کی تعلیمات ہیں اس کے اگینسٹ لاجک ہے یہ. چلیں بہرحال جو لاجک ہے, میسیج بھیجنے والے نے بھی ناقص اس کو لکھا ہے, لاجک بھی ظاہر سی بات ہے ناقص ہی ہے, میرے اعتبار سے ناقص ہی ہے. بہرحال یہ جتنے نئی ترکیب ہے اس کے حوالے سے جملہ سوالات, جملہ جو ہے وہ جوابات, یہ انشاءاللہ امیر سنت سے لینے ہیں. کال سینٹر والوں سے مد التجا ہے, کال سینٹر والے بہت پیارے ہیں ہمارے, اللہ ان کو زندگی دے, سلامتی دے, بڑی محبت فرماتے ہیں ماشاءاللہ. یہ اس کے حوالے سے جو میسیجز ہیں, امامے کے حوالے سے, چادر کے حوالے سے, معروضات ہوں, محسوسات ہوں, یا پھر سجیشنز ہوں, یہ میرے پاس فارورڈ نہ کریں, ان کو اپنے پاس محفوظ رکھیں. متعلقہ فورم پر اس کو, متعلقہ فورم پر ضرور بھیجنا چاہیے بہرحال یہ ساری چیزوں کو. کچھ مدنی گلدستے بھی ہم شامل کرتے ہیں. آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں شمس الضحیٰ کے پیارے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا, جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے آپ دیکھ رہے ہیں, اور اس میں سیگمنٹ ہوا کرتا ہے جس کا نام ہے شمس الضحیٰ کے پیارے, یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کون سے امتی پیارے ہیں. اس ضمن میں احادیث مبارکہ ہم سنتے ہیں اور اس کے تحت شرح بھی سنتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کن لوگوں کو پیارا کہا؟ حدیث پاک ہے مسند امام احمد کی, اور حدیث پاک نمبر ہے 27504. صاحب قرآن مبین محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ منبر اقدس پر جلوہ فرما تھے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ فرمایا, لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مزید سنیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, تاکہ ہمارا ذہن بنے کہ ہم تلاوت قرآن پاک کے شوقین بن جائیں, ہمارا دل لگ جائے کہ ہمیں قرآن پاک پڑھے بغیر چین نہ آئے. تھوڑا پڑھیں لیکن ایک کاش روزانہ پڑھیں. موسوعہ لابن ابی الدنیا حدیث پاک نمبر 287. حضرت سیدنا امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا مغیرہ بن حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کی کہ ایک قبر سے خوشبوئیں آتی تھیں. کسی نے صاحب قبر کو خواب میں دیکھ کر ان سے پوچھا, یہ خوشبوئیں کیسی ہیں؟ جواب دیا, تلاوت قرآن اور روزے کی.
یہ خوشبو جو آ رہی تھی وہ قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے اور روزے رکھنے کی وجہ سے آ رہی تھی۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ رات میں ایک گھڑی ہے، اگر کوئی مسلمان اللہ عز و جل سے اس گھڑی میں دنیا و آخرت کی بھلائی مانگے رب تعالی اسے دیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہے۔ یہ نہیں آپ کو شب برات یا شب قدر کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اللہ 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 کتنا کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، حنان ہے، منان ہے، مہربان ہے کہ وہ ہر رات ہم پر مہربانیاں فرما رہا ہے۔ ہر رات یہ گھڑی آتی ہے اور اس گھڑی میں ہم دنیا و آخرت کی جو بھلائی مانگنا چاہیں مانگ لیں، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ کاش کہ تہجد کی عادت بن جائے اور تہجد میں دعا کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کی تھی اور حدیث پاک 757 اس کا نمبر ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں بعض علماء نے فرمایا کہ روزانہ شب کی یہ ساعت قبولیت پوشیدہ ہے جیسے جمعہ کی ساعت، مگر حق یہ ہے کہ پوشیدہ نہیں، حدیثوں میں بتا دی گئی ہے، یعنی رات کا آخری تہائی، خصوصاً اس تہائی کا آخری حصہ جو ساری رات کا آخری چھٹا حصہ ہے، جو صبح صادق سے متصل ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس وقت مومن کی دعا قبول ہوتی ہے نہ کہ کافر کی۔ اگر قبولیت چاہتے ہو تو ایمان کامل کرو، یعنی اگر مثال کے طور پر 6 گھنٹے کی رات ہے تو جو آخری گھنٹہ ہوگا وہ رات کا آخری حصہ ہوگا، کوشش کی جائے اس آخری گھنٹے میں دعا کی جائے، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں بالا خانے ہیں جن کے بیرونی حصے اندر سے اور اندر کے حصے باہر سے نظر آتے ہیں۔ ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کس کے لیے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اچھی گفتگو کرے، کھانا کھلائے، ہمیشہ روزہ رکھے اور رات کو نماز ادا کرے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ اللہ اللہ، یہ حدیث پاک جو ابھی سنائی گئی وہ حدیث پاک ترمذی شریف کی تھی اور حدیث پاک نمبر 1991 ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے اس حصے ہمیشہ روزے رکھے اور رات کو نماز ادا کریں کے تحت فرماتے ہیں ہمیشہ روزے رکھیں سوا ان 5 دنوں کے جن میں روزہ حرام ہے، یعنی شوال کی 1 اور ذی الحجہ کی 10ویں تا 13ویں، یعنی ذی الحجہ کی 10، 11، 12، 13 یہ 4 دن ہو گئے۔ یہ حدیث پاک ان لوگوں کی دلیل ہے جو ہمیشہ روزے رکھتے ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ اس کے معنی ہے ہر مہینے میں مسلسل 3 روزے رکھیں، چونکہ نماز تہجد ریا سے دور ہے اور تمام نمازوں کی زینت، اس لیے اس کے پڑھنے والے کو مزین دریچے دیے گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جود و سجود کا اجتماع بہترین وصف ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد افضل روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے ہیں اور فرض کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ مسلم شریف
حدیث پاک نمبر 1163۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں فرض سے مراد نماز پنجگانہ ہے مع سنن مؤکدہ اور وتر کے، اور رات کی نماز سے مراد تہجد ہے، یعنی فرائض، وتر اور سنن مؤکدہ کے بعد درجہ نماز تہجد کا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ اس نماز میں مشقت بھی زیادہ ہے اور خصوصی حضور بھی غالب۔ یہ نماز حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ فقیر کی وصیت ہے کہ ہر مسلمان ہمیشہ تہجد پڑھے اور اس نماز کا ثواب حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کر دیا کریں، بلکہ انہی کی طرف سے ادا کیا کریں، انشاءاللہ عز و جل وہاں سے بہت کچھ ملے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ تہجد کے عادی بن جائیں تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کریں، اصلاح اعمال کورس کریں، نماز کورس کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں 12 دن کے لیے، 1 ماہ کے لیے۔ مدنی قافلے کے جدول میں نماز تہجد بھی شامل ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے، تہجد گزار بھی بنیں گے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بھی بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی گلدستہ دیکھا آپ نے، اللہ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا بنائے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو متمتع، فیضیاب، بہرہ مند فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلسلے کا جو پرٹیکولر موضوع ہے وہ ہے شخصیت نکھاریں۔ حافظ صاحب، بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے بات بات پر ٹوکنا ہوتا ہے، ایک یا پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بات کرنی ہے تو کوئی ایسی بات کرنی ہے، اچھی بات کرتے کرتے اس میں کوئی ایسا جو ہے وہ مسالہ لگا دینا ہے کہ جس نے وہ سارے جو ہے وہ معاملے کو ایک بد مزہ کر دینا ہے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ سلمان بھی دیکھیں، یہ بعض باتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو انسان اگر تھوڑا سا غور کرے، فکر کرے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو شعور عطا کیا ہے انسان کو، وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ یہ کام درست نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص بات بات پر، اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو کسی خلاف شرع کام پر تنقید ہے اور مثبت تنقید ہے سمجھانے کے لیے، خیر خواہی کے لیے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ میری طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے، اگرچہ وہ درست ہے، لیکن آدمی جو ہے وہ تنقید کر رہا ہوتا ہے اس وجہ سے کہ جو میرا ذہن ہے، جو میری کیفیت ہے، جو میری فیلنگز ہے، اس کی بھی وہی ہو جائے۔ یعنی اپنی سوچ کو دوسرے شخص پر مسلط کرنے کے لیے کوشش کرنا اور اس کے لیے نکتہ چینی کرنا، آپ کو جو ہے وہ یہ کام یوں کرنا چاہیے تھا، نہیں آپ کھڑے کیوں ہیں، آپ کو بیٹھ جانا چاہیے تھا، یہ جو خام خواہ کی جس کا یعنی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف میری طبیعت کے خلاف ہے اس لیے مجھے برا لگ رہا ہے، حالانکہ وہ جائز اور درست ہے، تو یہ اس طرح کا کام جو ہے وہ بندے کی شخصیت کو ڈی ویلیو، ڈی گریڈ کرتا ہے۔ اس کا گھر کے اندر پھر اگر اولاد کو دیکھا جائے، اولاد پر اس انداز میں بار بار تنقید کی جائے تو وہ بھی ان سے کترانے کی جو ہے نا وہ کیفیت بن جاتی ہے کہ آدمی ایسے شخص کی بات کو نا درست انداز میں لیتا نہیں ہے کہ یار ان کی تو عادت ہی یہی ہے، بار بار جو ہے۔ پھر ہمیں اگر کسی کو سمجھانا بھی ہے
تو ہمیں شریعت کا جو طریقہ ہے اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ تنہائی میں کسی مسلمان کو سمجھانا، اس کی اصلاح کرنا، یہ اسے مزین کرنا ہے، اسے زینت دینا ہے، اور لوگوں کے سامنے بار بار کسی شخص کی جانب جو ہے وہ انگشت نمائی کرنا، اسے بار بار ٹوکنا کسی کام پر، اس سے بندہ شرمندہ بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات ضد اور انا کے اندر بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ انداز کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک تعلیمات ہیں وہ ہمیں اس بات کا درس دیتی ہیں کہ کس بندے کو کس وقت کیا سمجھانا ہے، یہ سمجھانے والے کو اس کا گر آنا چاہیے۔ کون سا آدمی کس وقت میں میری بات کو درست انداز میں لے گا، میں اسے درست انداز میں سمجھا پاؤں گا۔ ایک شخص ہے، آپ اسے سمجھا رہے ہیں جس سے کوئی غلطی صادر ہو گئی ہے اور اس کی کیفیت جو ہے ایسی ہے، غصے کے اندر ہے وہ، اب آپ اس کو روایت سنا رہے ہیں، اور خدشہ اس بات کا ہے، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جب یہ شخص ایسی کیفیت میں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شریعت کے کسی مسئلے کا انکار کر دے، شریعت کی کسی بات کا انکار کر دے، تو اب اس کو چھوڑ دیں اس کے حال پر۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، جب وہ عام نارمل طبیعت کے اندر آ جائے، اب اسے سمجھائیے آپ۔ تو اس طرح سے جو آپ دیکھیں، جو کسی شخص پر تنقید کر رہا ہے نا، تو اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر یہ بری عادت ہے، اس کے اندر یہ اخلاقی برائی ہے، اس کے اندر اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہے جو مروت کے خلاف ہے، یہ اس سے نکل جائے، مقصود تو یہ ہے نا کہ اس کی اصلاح ہو جائے، نکل جائے، تو جب اسے سنوارنا چاہتا ہے، اس کے اندر حسن کو پیدا کرنا چاہتا ہے، برائی کو دور کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے ویسا ہی ماحول کریٹ کرے تاکہ اس بندے کو شرمندگی نہ ہو۔ لوگ یہ مطلب عام طور پر اس طرح کی بات جو ہے وہ کہی جاتی ہے، کسی عقل مند شخص کا مقولہ ہے، کہتے ہیں کہ بڑا شخص وہ ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھنے والا کوئی بھی شخص اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے۔ تو اسی طرح سمجھانے کے اندر بھی جب آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مجھ پر روب جھاڑ رہا ہے، مجھے ذلیل کر رہا ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، مجھ سے اس اخلاقی برائی کو، بری عادت کو یہ دور کرنا چاہتا ہے، مجھے جو ہے، اور مسلمان کا خیر خواہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من استطاع ان ينفع اخاه فلينفع، کہ مسلمان بھائی، ایک مسلمان جو دوسرے کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اسے چاہیے فائدہ پہنچائے۔ تو اس بات کو جب بندہ پیش نظر رکھے گا تو انشاءاللہ دوسرے مسلمان بھائی کا بھلا بھی چاہے گا اور دوسرے کو بھی اس بات کو باور کروا دے کہ میں تمہارا خیر خواہی ہوں، تو انشاءاللہ دونوں کے لیے معاملہ آسان ہوگا۔ مدینہ تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، اور جب تنقید برائے اصلاح ہوگی تو اللہ کی رحمت سے الفاظ بھی اچھے ہوں گے، انداز بھی اچھا ہوگا۔ آپ سامنے والے کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو وہ سامنے والا آپ کو اچھی نظروں سے ہی دیکھے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے۔ ہمیں اگر کوئی برے انداز میں بھی ہم پر تنقید کر رہا ہے تو ہم اس کے برے انداز کو تھوڑی دیر کے لیے فلٹر کر لیں، اس کو ایک سائڈ پہ لے جائیں اور یہ دیکھ لیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ اگر تو یہ تنقید درست کر رہا ہے لیکن غلط انداز میں کر رہا ہے تو اس کے غلط انداز کو سائڈ پہ کر دیں، اس کی تنقید جو وہ خامی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے اس کو اپنے اندر سے دور کر دیں اور اس کے لیے دعا بھی کر دیں، اللہ کرے ایسا ظرف ہمارا بن جائے۔ اور اگر وہ تنقید جو کر رہا ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے یا صحیح نہیں ہے تو اسے کہتے ہیں ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں، ٹھیک ہے، بڑی سہولت ہو جائے گی۔ جی خالد بھائی۔ بالکل ایسا ہی ہے، بڑی سہولت ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں بڑی سعادت مندی ان لوگوں کے لیے بیان کی گئی جو دوسرے لوگوں سے نصیحت لینے والے، ٹھیک ہے، نصیحت کو قبول کرنے والے۔ قرآن پاک از خود ایک نصیحت ہے، اس کو بندہ قبول کرے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس میں جو احکامات بالخصوص مومنین کو عطا فرمائے ہیں، بندہ وہ جانے کہ میرا رب مجھ سے تقاضا کیا کرتا ہے، اور جو میرا رب مجھ سے فرما رہا ہے کہ یہ عمل کرو، یا جس بارے میں فرما دیا کہ اس سے رک جاؤ، وہ عمل یقیناً میرے اخلاق اور کردار کو بہتر کرنے کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ٹھیک ہے، بندہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے بھی اس بات کو اجاگر کیا کہ بندہ اپنے دوست سے، اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، وہ دیکھے کہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ انگریز بھی کہہ گیا ہے نا جی، a man is known by his company، بندہ اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ گھوم رہا پھر رہا ہے۔
جی ہاں، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو بندہ اولن تسلیم کر لے. واہ. جس نے جو کچھ طریقے کی بات کہیں آپ کو ملے گی نا کہ یہ فلاں بندہ کوئی طریقے کی بات کر گیا، تو وہ دراصل اس کا سر چشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہو. اللہ اللہ اللہ، واہ کیونکہ سر چشمہ ہدایت یہ چیزیں ہیں. کیا بات. اللہ کریم جل وعلا نے یہ ارشاد فرمایا سورہ شعراء میں، بلکہ سورہ شعراء سے پہلے سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا. کیوں نہیں بنایا ہوتا؟ کیونکہ اس دوست میں ایسی باتیں تھی جو اسلام کے قریب آنے سے مجھے روک رہی تھی، اسلام پر عمل کرنے سے مجھے روک رہی تھی. اس کی جو صحبت تھی وہ میرے عقائد میں، میرے اعمال میں، میرے کردار میں درستی آنے میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی. اگر وہ نہیں ہوتا تو میں آج کسی اچھی جگہ پر ہوتا، میرے دنیا میں اعمال اچھے کیے ہوتے، اللہ کریم پر ایمان لایا ہوتا، تو بروز قیامت میری بھی بخشش کا کوئی نہ کوئی سامان ہو گیا ہوتا. بھی ہے نا، یہ ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ، جی بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر، تو بس بندے کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اپنا دوست کس کو بنا رہا ہے. جی یہ دوست بناتے ہوئے بھی خیال کرنا چاہیے. اور بڑی پیاری بات کہی خالد بھائی نے بھی، اس طرح توجہ جو ہے وہ دلائی ہے. شخصیت ہماری اچھی ہوگی کب؟ جب ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری صحبت جو ہے یہ اچھی ہوگی. چنگیاں دے لڑ لگیا میری چوڑی پھول پہ، مندیاں دے لڑ لگیا تے اگلے بھی رول گئے. ٹھیک ہے، اللہ رحمت فرمائے. ایک اور مدنی چینل کے ناظرین چیز ہے، خاصیت ہے، ایک وصف ہے، خوبی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اچھی خاصیت بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے. چلیں بارہ آگے تھوڑا اس سے چلتے ہیں کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بلال بھائی میں نہ مانوں، میں نے نہیں ماننی، کوئی بھی کہہ لے ہم تو نہیں مانیں گے. اس پر آپ کیا کہیں گے کہ بندہ اطاعت گزار نہیں ہے، اوبیڈینٹ نہیں ہے، بھائی بس ذہن بنایا ہوا ہے جو میں کہہ رہا ہوں یہ ہی ٹھیک ہے، ماننے والی بات نہیں. ہم کیسے مان لیں بھائی، کیوں مان لیں؟ جی سلمان بھائی، بات یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اس کو اپنے اندر اصلاح کا جو ہے وہ جذبہ موجود رکھنا چاہیے. کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مکمل طور پر جو ہے وہ پرفیکٹ ہوں یا اب مجھے مزید اصلاح کی حاجت نہیں ہے. انسان ہے، غلطیاں سب میں موجود ہوتی ہیں، لہٰذا اپنا یہ ذہن اس کو ختم کرنا چاہیے کہ جو ہے نا مجھے اب مزید اصلاح کی حاجت نہیں ہے، بلکہ اس کو ہمیشہ اپنا یہی ذہن بنانا چاہیے کہ اگر کچھ چیزیں مجھ میں اچھی ہیں تو کچھ چیزیں مجھ میں ایسی بھی ہوں گی کہ جو بری ہوں گی. تو لہٰذا اگر سامنے والا آپ کو سمجھا رہا ہے تو اس کی بات پر غور کر لیا جائے. یہ نہیں کہ اس کو یکسر ہی نظر انداز کر دیا جائے، بلکہ اس کی بات پر غور کر لیا جائے کہ یہ جو مجھ سے کہہ رہا ہے کیا وہ صحیح کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے. جس چیز کی طرف یہ میری توجہ دلا رہا ہے کیا وہ میری ذات میں وہ چیز پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی. اگر تو وہ چیز میری ذات میں پائی جا رہی ہے تو مجھے اس کو دور کرنے میں کیا حرج ہے، اس میں میری اپنی شخصیت ہی کا فائدہ ہے اگر میں اس کی بات مان لوں گا. اب اگر وہ بات نہ مانے اور یہ کہے کہ نہیں جی میں جو ہے وہ بس جو مجھے سمجھ آئے گا میں وہی کروں گا، میں کسی کی بات نہیں مانوں گا، تو یہ ایک غلط طریقہ ہے، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ سوچ غلط ہے کہ جو ہے نا میں بالکل پرفیکٹ ہوں، مجھے جو ہے وہ مزید کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. اچھوں کی صحبت کی جو آپ نے بات کی تو وہ یہی ہے کہ جب اچھوں کی صحبت میں بندہ اٹھتا بیٹھتا ہے تو یہ جو سوچ ہے اس کی غلط سوچ یہ اس کی ختم ہوتی چلی جاتی ہے. پھر اس کو اس چیز کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ واقعی مجھ میں تو بہت ساری خرابیاں موجود ہیں، اور پھر اس کو غلطی کو تسلیم کرنے کا جو ہے وہ جذبہ بھی نصیب ہوتا ہے. بعض اوقات اگر تکبر یا غرور کی وجہ سے اس کے اندر یہ مادہ پایا جاتا ہے کہ وہ دوسرے کی بات کو تسلیم نہیں کر رہا، تو جب اچھوں کی صحبت اختیار کرے گا، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا کہ جو ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ باطنی صفائی کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں، بغض، کینہ، حسد، چغلی، جو بھی ظاہری اور باطنی گناہ ہیں ان سے جہاں بچنے کا ذہن بنتا ہے، تو جب ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا تو پھر اس کو اپنی اصلاح کا جو ہے وہ جذبہ پیدا ہوگا. مدینہ جذبہ پیدا ہوگا، اور بندہ اگر اوبیڈینٹ ہوگا، اطاعت گزار ہوگا تو فائدہ پائے گا. ماں باپ کا اطاعت گزار ہوگا فائدہ پائے گا، ٹیچر کا اطاعت گزار ہوگا فائدہ پائے گا، اپنے بڑوں کا اطاعت گزار ہوگا، ان کا اوبیڈینٹ ہوگا، ان کی بات ماننے والا ہوگا، فرما بردار ہوگا تو فائدہ پائے گا انشاءاللہ عز و جل. لیکن یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ اطاعت ہم نے وہیں کرنی ہے، اوبیڈینسی ہم نے وہیں کرنی ہے جہاں اسلام کا رول وائلیٹ نہیں ہوگا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وائلیشن نہیں ہوگی، اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، ان حدود سے باہر نکلنا نہیں ہوگا، وہاں پر ہم اطاعت کریں گے. اور جہاں پر ایسا معاملہ ہو، ایسی بات کو کہہ رہا ہو
جو مجھے دین اسلام کی تعلیمات سے اٹھا کر کسی اور جگہ لے جا رہی ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے راستے سے ہٹا کر کسی اور منزل میں لے جا رہی ہیں، تو ہمیں اس وقت جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ کانٹا بدلنے کی کوشش بندہ کر رہا ہے تو ہم نے اس پٹڑی پر، اس ٹریک پر جانا ہی نہیں ہے. ہم تو سیدھی سڑک جو شہر شفاعت نگر کی ہے، ہم تو وہاں جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. وہی راستہ اپنائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے. حضور کامل، حضور کے انداز کامل، حضور کی تعلیمات کامل، حضور کا راستہ بھی کامل، اور جو جیسے جیسے اپنائے گا اس کے انداز میں، اس کی شخصیت میں ویسا ویسا کمال آتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ بات ہی بڑی بڑی پیاری بات. اس کو سمجھ لیں آپ بڑی آسانی سے کہ جیسے اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کسی شہر میں رہتا ہے، آپ دیکھیں بجلی کی تاریں ہیں، بجلی بنتی کہاں پر ہے؟ ٹھیک ہے، بنتی جہاں پر ہے وہاں پر بنتی ہے، جنریٹر سے بجلی جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے، بنتی ہے. اب وہاں سے جو ہے وہ آ رہی ہے، جو تار اس کنیکشن کے ساتھ اٹیچ ہوگی کہ جس میں کرنٹ ہے، تو آگے اس تار میں بھی کرنٹ آتا چلا جائے گا، اور جو تار کٹ جائے گی اس کا کرنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ سمجھانے کے لیے میں نے بات کی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور جو نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتا چلا جائے گا حضور کا محبوب بھی بنے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوئی، حضور کا محبوب بھی بنے گا، اللہ کا بھی محبوب بنے گا. بلکہ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اور اس کا تو بیان ہی نہیں ہے تم جسے چاہو. ہیں جی؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے، حضور کا راستہ، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اولیاء کا فرما بردار بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائے، اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، اور ہمیں اپنے اساتذہ کا اللہ فرما بردار بنائے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذمہ داران کا فرما بردار بنائے، اپنی مجالس کا فرما بردار بنائے. انشاءاللہ چلیں گے. اوبیڈینسی، امیر سنت فرماتے ہیں اطاعت میں عظمت ہے، تو اطاعت کریں گے عظمت پائیں گے، اور اگر کہیں آگے پیچھے گھومتے رہیں گے تو بس پھر یہ آگے پیچھے گھومتے رہیں گے. لہذا اطاعت جو ہے وہ ہمارے اندر ہونی چاہیے. حافظ صاحب کچھ فرمائیں گے آپ؟ سلمان بھی، یہ جو میں نہ مانوں والے لوگ ہیں نا، یہ بڑا خطرناک انداز ہوتا ہے. بعض اوقات یہ انسان کو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان بھی بنا دیتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ یہ شخص جو ہے نا وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا. کنویں میں گر رہا ہو کوئی، بھائی میں مت گرو مت گرو مت گرو، نہیں میں نہ مانوں، تو پھر وہ میں نہ مانوں کا حال یہ ہوگا کہ یہ کنویں میں گرے گا، مرے گا. بالکل. تو یہ کوئی اچھا انداز نہیں ہے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ تو ہمیں یہ بتاتی ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ سمجھاؤ، سمجھانا مومن کو فائدہ دیتا ہے، اور یہ مومن ہی کی شان ہے کہ وہ ماننے والا ہوتا ہے. میں نہ مانوں کی رٹ جو ہے نا یہ کوئی اچھی نہیں ہوتی. اور ہم نے ماننا کیا ہے یہ بھی بڑا واضح ہے. بالکل بالکل، ہم نے اللہ رسول کا حکم ماننا ہے بالکل، اولیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں جو وہ ماننی ہے. کچھ اور نہیں مانیں گے. ہم وہی مانیں گے جو ہم نے ماننا ہے. ہاں مانوں. اسلام کے خلاف اگر بندہ کہے، کوئی آدمی اسلام کے خلاف لے کر جا رہا ہے اور اب یہ کہتا نہیں میں نہ مانوں، میں وہ مانوں جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے، تو اب تو سبحان اللہ کیا بات ہے. لیکن اگر کوئی دین کے رستے پر ہمیں بلا رہا ہے، ہماری خیرخواہی کر رہا ہے، ہمیں نماز کی طرف دعوت دے رہا ہے، ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی جانب بلا رہا ہے، تو اب میں نہ مانوں نہیں، میں مانوں. مدینہ اسی رستے مدینہ کچھ کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. اوبیڈینٹ ہونا ہے، اطاعت گزار ہونا ہے، فائدہ ہوگا اس کا انشاءاللہ. جی میرا نام فیصل خورشید ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. تو میرا سوال یہ ہے، آج کے ٹاپک بہت ہی زبردست ٹاپک ہے، اس کے حوالے سے، شخصیت نکھارنے کے حوالے سے سوال میرا یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسی 1 2 یا 3 ٹپس چاہیے کہ جو کہے کو تبسم میں یا مسکراہٹ میں تبدیل کر دیں، آسان بھی ہوں، پریکٹیکل ہوں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا آسان ہو جائے. تو کیونکہ میری عادت ہے کہ میں نا کہا نکل جاتا ہے، بعد میں پھر افسوس ہوتا ہے، لیکن اب تو وہ ہو گیا جو ہو گیا، اب کیا بندہ کر سکتا ہے. تو یہ کائنڈلی بہت شکر گزار ہوں گا. من جد واجدہ، میں تو یہی کہوں گا جو کوشش کرتا ہے وہ اپنے مقصود کو حاصل کر لیتا ہے. تھوڑا تکلف کرنا پڑے گا، منزل دور نہیں ہے. حافظ صاحب کچھ فرمائے. خالد بھائی، بلال بھائی. میں نے ایک اسلامی بھائی کو دیکھا ہے کہ جو ہنسی کو کہے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. جب دیکھیں، جب میرا ذہن بن گیا نا کہ میں نے کہا لگا کر نہیں ہنسنا،
کہکا نہیں لگانا میں نے، تو اب میں اس کے لیے کوشش کروں گا۔ میں نے ایک اسلامی بھائی کو دیکھا کہ ان کی عادت یہ ہے کہ جب کبھی اس طرح کی بات ہوتی ہے نا جس پر آدمی ہنس سکتا ہے، کہکا نکل سکتا ہے، تو وہ نا اپنے منہ پر چادر رکھ کے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آواز نہ نکلے، اور میں نے دیکھا کہ وہ اس طرح جو ہے نا کافی حد تک کامیاب ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ تو ذہن بنا لے بندہ تو مختلف انداز میں جو ہے نا وہ کوشش کرے کہ میری آواز بلند نہ ہو۔ اچھا ہو جانے پر پھر مختلف لوگوں کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ خیر یہ اچھا ہے ذہن کا بن جانا کہ مجھے اس عادت کو ختم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں انشاءاللہ الرحمن، تو اللہ پاک آسانی فرمائے گا۔ خالد بھائی کوشش کرے کہ جس وقت اس طرح کی بات ہو رہی ہو کہ اب ہنسی آ ہی جائے گی، بس اوقات ماحول بن جاتا ہے کہ اب وہ ایسی لائن آنے والی ہے جس پر کہا نکلے گا، بندہ اپنے منہ کو مضبوطی سے بند کر لے۔ جس طرح جمائی کے بارے میں ہے نا کہ جب جمائی آ رہی ہو تو اوپر والے دانتوں سے نیچے والا ہونٹ دبا لے تو اس سے جمائی رک جاتی ہے۔ اسی طرح اس میں بھی تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی۔ یہ شیطان کی طرف سے ہے، جمائی کے بارے میں تب بھی رک جائے گی، اور قہقہے کے بارے میں اگر یہ سوچے کہ القہقہۃ من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے ہے، تو ہم نے تو شیطان کو کیسے، شیطان والا کام کیسے کرنا ہے، نہیں کرنا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، بلال بھائی کچھ آپ؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے یا کوئی بھی بری عادت کوئی چھوڑنا چاہتا ہے اور اس کو استقامت نہیں مل پا رہی، تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مدنی سزا دے۔ وہ یوں کہ جو ہے نا وہ یہ کہے کہ اگر میرے سے کہکا نکلا تو میں جو ہے وہ 500 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا، یا اگر مجھ سے کہکا نکل گیا تو میں جو ہے وہ 12 رکعت نفل یا 20 رکعت نفل پڑھوں گا۔ اس طرح جب وہ یہ کرے گا تو پھر جو ہے آہستہ آہستہ اس کو یاد آ جائے گا کہ اگر میں نے یہ کیا تو جو ہے وہ مجھے یہ کرنا پڑے گا۔ تو یوں بعض اوقات مشقت ہوتی ہے، شیطان جو ہے یہ چیزیں نہیں کرنے دیتا، تو جب اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہوگا تو پھر اس چیز کو مد نظر رکھ کے اس کی کہکے کی عادت ختم ہو جائے گی۔ جی بلال بھائی نے جو سجیشن دی ہے یہ بلال بھائی کی نے آپ کو دی ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ لے لیں۔ دو چار باتیں بیان ہو ہی گئی ہیں، تو بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، تو کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا۔ جی میرا نام محمد تاری ہے، میں راولپنڈی مروی قبیلے سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے سلمان بھائی، آپ کا سلسلہ کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا ہے۔ آج کا موضوع بھی بہت ہی پیارا ہے، شخصیت نکھاریں۔ ماشاءاللہ، اگر کسی نے شخصیت دیکھنی ہے تو میرے پیارے پیارے پیر و مرشد دیکھیں۔ میرے بانی دعوت حضرت علامہ مولانا ابو بلال الیاس عطار قادری عزیز یہ دامت برکاتہم العالیہ دیکھیں، ان کی شان دیکھیں، جیسا وہ بتائیں گے ہم اس طرح لبیک کرتے ہوئے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دعاؤں کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بات ہے سائم بھائی کی، کیسا پیارا مدنی ذہن ہے ابھی سے ماشاءاللہ۔ اور یہ سائم بھائی کا جو یہ ان کی کال ہے، یہ ہم سب کو ایک پیغام بھی دے رہی ہے، ایک درس بھی دے رہی ہے کہ امیر سنت جس طرح فرمائے، مرشد جو کہیں مرشد کامل ہے، اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ، اور مرشد برحق ہے، تو جیسے کہتے جائیں گے انشاءاللہ لبیک کہتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ تشویشات اور مطلب جسے آپ کہیں اضطرابات، تشویشات، اضطرابات، اور مطلب جو بھی مطلب ہے اس کو آگے جو ہے نا کہ آپ کو سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس کو سائڈ پہ رکھیں اور بس آنکھیں بند کر کے جب پیر پکڑے تو آنکھیں کھلی رکھیں، دیکھیں کون ہے، کس کو میں اپنا مرشد پیر بنانے لگا ہوں، اور جب کامل پیر کو پکڑ لیں تو پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اب پیچھے پیچھے چلتے جائیں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو بیڑا پار ہوگا۔ جی سلمان بھائی کیا حال ہے حضور؟ صحت بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ جناب؟ میں محمد عرفان عطاری بیر شریف سے عرض کر رہا ہوں کہ حضور نعت سنا دیں، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ میں اس وقت آپ کا سلسلہ جو شخصیت نکھار ہے موضوع دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ جی آپ کی کال کے لیے، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، بہت شکریہ۔ کال شامل کی ہیں، میسیج بھی شامل کرتا ہوں جی۔ خالد بھائی کا انداز گفتگو بہت زبردست ہے، نرالا ہے، سبحان اللہ۔ بابر بھائی کا میسیج ہے جی، بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محمد بھائی ہیں، نام آگے ان کا راول پنڈی سے ہیں جی۔
بڑی مہربانی جی آپ کے میسیج کے لیے. محمد ارسلان بھائی ہیں ملتان سے, بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. یہ ہیں جی مائی نیم از مصیب اصابہ یصیب اصابت اگر بنائیں مصیب تو مطلب کیا بنے گا اس کا جی؟ چلیں بہرحال مطلب جو بھی بنے گا مصیب آپ کا نام ہے جی, ٹھیک ہے, مطلب کیا بنے گا اس پر غور کرتا ہوں میں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ. رحیم یار خان سے میسیج ہے جی, اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو بری نظر سے بچائے آمین. مجھے نہ سنا دیں مدینہ آنے والا ہے, سبحان اللہ. ابھی تو یہ ہے اے حسن قصد مدینہ نہیں, رونا ہے یہی, اور کس بات کا میں آپ سے شکوا کرتا. بہرحال آپ کے میسیج کے لیے بہت شکریہ. محمد احمد بھائی ہیں بہاولپور سے, بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مدنی انعامات آپ کی شخصیت کو مدینہ مدینہ بنا دیں گے. واہ جی سبحان اللہ, 100 باتوں کی ایک بات کر دی ہے, مدینہ مدینہ. سلسلے کا عطر ہے, نچوڑ ہے. میں نے نیت کی تھی انشاءاللہ اس کو میں آخر میں بیان کروں گا, لیکن چلیں جی میسیج شامل ہو گیا آپ کا. یہ کہہ رہے ہیں جی امیر سنت کے ساتھ جو مدنی منا ہوتا ہے گلاسز والا, وہ مدنی منا کون ہے؟ امیر سنت کا رضائی پوتا ہے, دودھ کے رشتے میں امیر سنت کا پوتا بنتا ہے, حسن رضا بن علی رضا. بہت پیارا مدنی منا ہے. اس مدنی منع کے والد صاحب سے کل بات ہو رہی تھی, تو سلسلے میں لانے کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی, لیکن والد صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ سلسلے میں 5 منٹ بھی جو ہے وہ نہیں بیٹھے گا. تو میں نے کہا حضور تقریباً آدھا گھنٹہ بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں حسن بھائی رہے ہیں, ایک وقت وہ بھی تھا. تو بہرحال وہ وقت وہ تھا, اب وقت جو ہے وہ بہرحال تبدیل ہو چکا ہے, اللہ رحمت فرمائے. کچھ کلام شامل کریں نہیں بھائی, وقت بھی اختتام پذیر ہے, پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے. ہوئی امید برابر مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے. جھکا لو اب ادب سے سر, مدینہ آنے والا ہے. جھکا لو اب ادب سے سر, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے. بلاد ساقیہ ساغر مدینہ آنے والا ہے, بلاد ساقیہ ساغر مدینہ آنے والا ہے. عطا اب کیف و مستی کر مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے. تڑپنے کا قرینہ دو مجھے, دو چاک سینہ دو, تڑپنے کا قرینہ دو مجھے, دو چاک سینہ دو. پائے شبیر اور شبر مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے. ٹھہر جا روح مزدر تو نکل جانا مدینے میں, ٹھہر جا روح مزدر تو نکل جانا مدینے میں. خدا را اپنا جلدی کر, خدا را اپنا جلدی کر, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے. ماشاءاللہ کلام آپ نے سنا ہے. ایک اپلیکیشن ہے ہماری مجلس آئی ٹی کی, اس کا تشہیری مدنی گلدستہ, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں.
کائنات کی سب سے اعلیٰ و عرفہ تعلیم، وہ کلام جس کا درست پڑھنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اب آپ جہاں بھی ہوں، اگر آپ اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیے ہے موجود اردو اور انگریزی زبان میں مدنی قاعدہ کی 21 تختیاں، آڈیو ویڈیو دونوں سہولتوں کے ساتھ۔ مخارج کی تفصیلات بذریعہ قاری سیکھیں۔ مخارج کی تفصیلات: قاف لام پیش قل، قاف پر پڑھیں گے اس لیے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور لام کا جو سکون ہے، جزم ہے، اس میں جنبش پیدا نہ ہو۔ قل، حرف با حرف کلک کی سہولت۔ با الف زبر با، تا واو پیش تو۔ دلچسپ سوالات و جوابات تو ابھی مدنی قاعدہ ایپلیکیشن سے استفادہ کیجیے اور وزٹ کیجیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ downloads.dawataislami.net اور انسٹال کیجیے مدنی قاعدہ اور پڑھنا سیکھیے درست کلام الہی عز و جل۔ اس ایپلیکیشن کا لنک آپ بآسانی اپنے عزیزوں اور دوستوں کو سینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ واہ جی سبحان اللہ، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہر طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے الحمدللہ۔ آئی ٹی کا آپ اینڈرائڈ موبائل ہے آپ کے پاس، اس میں بھی آپ اپلیکیشنز جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ بھی ہے dawatislami.net۔ ماشاءاللہ معلومات کا ذخیرہ ہے اور بہت زبردست ویب سائٹ ہے، آپ اس سے معلومات لے سکتے ہیں، کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ روحانی علاج اگر چاہیں وہ معلوم کر سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی خطے میں ہیں آپ، نماز کا ٹائم معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، قبلہ ڈائریکشن جاننا چاہ رہے ہیں، نماز کا ٹائم معلوم کر سکتے ہیں، قبلہ ڈائریکشن جو ہے یہ جان سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی الحمدللہ، آپ کی دعوت اسلامی دنیا کی کم و بیش 35 زبانوں میں، 35 زبانیں تو اس سے زیادہ ہو چکی ہیں، دنیا کی 35 زبانوں میں لٹریچر ٹرانسلیٹ کر رہی ہے الحمدللہ، جس میں چائنیز ہے، پرتگیز ہے، بنگلہ ہے، ہندی ہے، اور بہت ساری زبانیں ہیں، سواحلی ہے، فرینچ ہے، تو جرمن زبان ہے الحمدللہ۔ ان میں تراجم ہو رہے ہیں، ٹرانسلیشنز ہو رہی ہیں، انگلش ہے، عربی ہے، ٹرانسلیشنز ہو رہی ہیں۔ اس سے اگر آپ حاصل کرنا چاہیں تو یہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس کو بھی ضرور وزٹ کریں۔ سلسلہ اختتام پذیر ہے، آخری مدنی پھول لیتے ہیں، پھر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ جی عدنان بھائی۔ دوسرے مسلمانوں کو عزت دیں، ان کے مقام اور مرتبے کا خیال رکھیں، اس سے بھی بندے کی شخصیت جو ہے وہ نکھرتی ہے۔ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کریں گے انشاءاللہ الرحمن، جب ہم خیر خواہانہ انداز میں کسی سے گزارش کریں گے وہ ہماری بات مان بھی لے گا، معاشرہ بھی اچھا ہوگا، گھر بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ اور ان سب میں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، یقیناً وہی بندے کے لیے شخصیت نکھارنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور جیسا کہ وہ اسلامی بھائی نے بتایا تھا کہ مدنی انعامات یہ امیر اہل سنت کی جانب سے ایک شخصیت نکھارنے کا بہترین جو ہے وہ ایک نصاب ہے ہمارے لیے، کہ جس میں اخلاقیات بھی ہے، فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، اور مروت کی جو چیزیں مروتاً منع ہوتی ہیں ان کا بھی الحمدللہ امیر اہل سنت نے خیال رکھا ہے۔ تو آج کے ہمارے سارے سلسلے کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو وہ ایک لفظ میں بن جائے گا، مدنی انعامات۔ عمل کریں، فکر مدینہ کریں، اس کے لیے بھی الحمدللہ آپ مکتبۃ المدینہ سے مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کر کے فکر مدینہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا اگر موبائل آپ یوز کرتے ہیں تو مدنی انعامات کی جو اپلیکیشن ہے اس کو جو ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور فکر مدینہ اپنے موبائل کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں، بلکہ وہ اپلیکیشن آپ کو ریمائنڈ بھی کروائے گی۔ جی ہاں، ریمائنڈر بھی ہے کہ اب آپ نے فکر مدینہ کرنی ہے، تو بڑی سہولت ہے، اس اعتبار کو بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ سلمان بھائی آخر میں یہ عرض کرنی ہے مجھے کہ جس طرح ہم جب اپنے دوست احباب سے ملتے ہیں، رشتہ داروں سے ملتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ بڑی اپنے لباسوں کا اہتمام کرتے ہیں، اچھے لباس میں اور اچھے انداز میں ملتے ہیں، لیکن جب مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو وہی اپنے کام کاج کے کپڑوں میں، میلے کچیلے کپڑوں میں، پسینے والے کپڑوں میں۔ تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے انسان نماز کے وقت زینت اختیار کرو۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ صاف ستھرا لباس پہنے بندہ خوشبو لگا کر حاضر ہو، یہ مستحب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب تہجد کی نماز ادا کرتے تھے تو آپ کا جو سوٹ ہوتا تھا پورا وہ 1500 درہم کا ہوتا تھا۔ آپ سے جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے بھی یہی کہا
کہ جب ہم مسلمانوں سے ملتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں تو اچھے انداز میں ملتے ہیں، تو اپنے رب سے جب ملاقات کریں تو ہم کیوں اچھے انداز میں نہ ملیں؟ مدینہ مدینہ ماشاءاللہ. انہی مدنی پھولوں پر اختتام کی طرف چلتے ہیں. 2 اشعار استاد اسلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام التقیٰ والرقیٰ، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام.